السلام علیکم، ویلکم ٹو ناول سدو لائبریری چینل۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ دادو چچا بتا رہے تھے موہت بھائی آئے ہیں۔ وہ پھولے سانس کے ساتھ تو فاخرہ بیگم کے کمرے میں آئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دروازے سے ان کے کمرے تک کا فاصلہ اس نے بھاگتے ہوئے طے کیا تھا۔ فاخرہ بیگم ظہر کی نماز کے بعد تسبیح پڑھ رہی تھی۔ وہ ان کی جائے نماز کے پاس آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں صبرینہ، میرا موہت خیر سے واپس آ گیا ہے۔ تسبیح پوری کر کے اس پر پھونک مارنے کے بعد فاخرہ بیگم نے تصدیق کی۔ ان کی عمر رسیدہ جھریوں بھرے چہرے پر طمانینت اور سکون تھا۔ 8 سال بعد ان کا پوتا گھر واپس آیا تھا۔ وہ تو نہال ہو رہی تھی۔ موہت ان کے بڑے بیٹے اعجاز کا بیٹا تھا۔ وہ لوگ امریکہ میں رہتے تھے۔ موہت بھی وہیں پیدا ہوا تھا۔ وہ اس وقت 10 سال کا تھا جب اعجاز اور صالحہ کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا۔ موہت پاکستان آ گیا تھا۔ صبرینہ کے والدین نے ہی اس کی پرورش کی تھی۔ وہ اخلاق حسین کو پایا اور رافعہ کو ممی کہتا تھا۔ اس گھر میں سب ہی اس سے دل و جان سے چاہتے تھے، لیکن وہ اپنی پیاری دادو کے بہت قریب تھا۔ کہاں ہے ابھی؟ مل کر آؤں؟ وہ اچانک اٹھی تھی۔ ابھی سو رہا ہے، فاخرہ پریشانی سے بولی۔ یونیفارم تو بدل لو اور پھر کھانا کھا لو۔ بھوک نہیں لگی آج؟ روز تو کالج سے آ کر شور مچاتی ہو کہ کھانا دے دو ورنہ بھوک سے دم نکل جائے گا، فاخرہ نے پیار سے پچکارا۔ وہ منہ بناتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ ایک نظر دیکھ آؤں بس، کمرے سے نکلتے نکلتے دروازے سے گردن نکالے بولی تو فاخرہ نے سر پکڑ لیا۔ صبرینہ 16 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہے وہ، اگر تم نے اسے ڈسٹرب کیا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ ان کی یہ دھمکی کارگر تھی۔ دادوں کو ناراض کرنے کا تو صبرینہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ان کے دونوں پوتے پوتیاں انہیں بے حد محبت کرتے تھے اور ان کی بھی ان دونوں میں جان بستی تھی۔ ایک پوتی کو تو اللہ نے کم عمری میں ہی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ وہ صبرینہ سے 10 سال بڑی تھی۔ 17 سال کی عمر میں وہ بس کی ٹکر سے زخمی ہو کر جاں بحق ہو گئی تھی۔ اعجاز اور صالحہ کے انتقال کے 9 سال بعد ان کے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ صبرینہ اس وقت محض 7 سال کی تھی۔ موہت پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ گیا تو وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ ایک صبرینہ ہی تو تھی جو اس گھر کی رونق تھی، سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ شرارتی۔ سارا دن گھر کے سب لوگوں کو اپنے آگے لگائے رکھتی۔ اس گھر کی خوشیاں اسی کے دم قدم سے تھی۔ ماں باپ اور دادو تو چلو اس کے لاڈ اٹھاتے ہی تھے، لیکن وہ تو گھر کے ملازموں سے بھی اپنی بات منواتی تھی۔ سارا دن علیم الدین کے ساتھ ہوتا۔ وہ ان کا سب سے پرانا ملازم تھا۔ سب بچوں کو اس نے گودی کھلایا تھا۔ صبرینہ کی کسی بات کو اگر پاپا ماما رد کر دیتے تو علیم الدین اس کے حق میں کھڑا ہو جاتا۔ اسے کرکٹ کا شوق تھا۔ علیم الدین نے اس کی خاطر کرکٹ سیکھی۔ اب دونوں روز شام کو گیند اور بلہ تھامے لون میں میچ کھیل رہے ہیں۔ گیند کرا کر ہانپ رہا ہے مگر مجال ہے جو ماتھے پر ایک بھی بال آ جائے۔ چچا ایک باری اور دے دے، آؤٹ ہونے پہ ہمیشہ معصوم صورت بنا کر بولتی اور علیم الدین کا دل نرم ہو جاتا۔ اب میچ نئے سرے سے شروع ہو جاتا۔ وہ تھی بھی اتنی پیاری، بچپن میں کسی گڑیا کی طرح لگتی تھی۔ کیا اپنے کیا پرائے، سب کو اس پہ ٹوٹ کر پیار آتا تھا۔ جس سے ملتی اسے دوست بنا لیتی، سب کا خیال رکھتی اور سب سے اپنا خیال رکھواتی۔ اس گھر میں اگر کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا تو وہ موہت تھا۔ اس کا کتنا دل کرتا کہ وہ اس سے باتیں کرے، اس کے ساتھ مختلف گیمز کھیلے، لیکن وہ تو اس کو گھاس بھی نہیں ڈالتا تھا۔ اور پھر وہ امریکہ چلا گیا۔ 8 سال سے وہ وہیں تھا۔ اپنی تعلیم مکمل کر کے اس نے وہیں جاب شروع کر دی تھی۔ دادوں سے آئے دن اسکائپ پر ڈھیروں باتیں کرتا، لیکن جب بھی وہ وہاں آتی تو کسی نہ کسی بہانے سے کال بند کر دیتا۔ وہ چھپ چھپ کر دونوں کی باتیں سنتی۔ دادو ہر بار اسے پاکستان واپس آنے کا کہتی، وہ ہر بار انہیں ٹال دیتا۔ موہت بھائی مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ایک دن اس نے روتے ہوئے دادو سے پوچھ لیا تھا۔ ارے نہیں میری گڑیا، وہ کیوں تم سے بات نہیں کرے گا؟ بتایا تھا نا کہ اسے ایک ضروری کام ہے۔ دادو نے بلاوا دیا، لیکن اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باقی سب کزنز، پھپھو کے بچے، ماموں اور خالہ کے بچے، سب سے اس کی اچھی دوستی تھی۔ بس ایک موہت ہی اسے خاطر میں نہیں لاتا تھا، اور اس کا صبرینہ کو اگنور کرنا اس کو تکلیف دیتا تھا۔ جیسے جیسے صبرینہ نے شوہر کی منزلیں طے کی، وہ موہت کے متعلق ضرورت سے زیادہ سوچنے لگی۔ وہ کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اسے کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ گھنٹوں دادوں سے اس کے قصے سنتی، اور اب تو وہ موہت کا انسائکلوپیڈیا بن چکی تھی۔ اب اپنے بارے میں موہت کو شاید کم پتہ ہو، صبرینہ کو زیادہ معلوم تھا۔ مسلسل اس کے متعلق سوچتے رہنے کے باعث وہ اس کا آئیڈل بن چکا تھا۔ صبرینہ وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرتی جو موہت کرتا تھا۔
وہ صبح واک اور جاگنگ کرتا تھا، سبرینا بھی بلا ناغہ واک پہ جاتی تھی۔ موہت کی پسندیدہ ڈش سبرینا کی بھی فیورٹ ہوتی تھی۔ موہت کو میٹھا پسند ہے تو سبرینا بھی میٹھے کی شوقین ہو گئی۔ اور تو اور یہ کرکٹ کا شوق بھی موہت کو دیکھ کر ہی آیا تھا۔ اسے خواب کی طرح یاد تھا کہ کسی زمانے میں موہت اور عبیرہ آپی گھر کے لون میں کرکٹ کھیلتے تھے۔ اب خیر وہ کرکٹ کھیلتا تو نہیں تھا لیکن ہاں میچ دیکھنے کا شوقین تھا، اس لیے سبرینا کے اندر بھی ایک کرکٹ کی روح سما گئی تھی۔ دادو اور موہت کی باتیں سن سن کے سے موہت بہت جانا پہچانا اپنا سا لگتا تھا۔ السلام علیکم موہت بھائی، آپ اٹھ گئے؟ میں تو کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ آپ جائیں گے اور میں آپ سے ڈھیر ساری باتیں کروں۔ 5 بجے کے قریب وہ لانچ میں بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ دادو شاید اپنے کمرے میں تھی اور آفیہ کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ سبرینا پرجوش انداز میں بولتی اس کے پاس دھڑم سے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ موئی نے حیرت سے دیکھا، بری آنکھیں، گوری رنگت اور لمبا قد، براؤن بالوں کی اونچی سی پونی ٹیل بنائے، بلیک اور مسٹرڈ شارٹ سٹائلش کرتے کے ساتھ ٹراؤزر پہنے بے تحاشا مسکرا رہی تھی۔ موہت کی حیرت اچانک ناگواری میں بدلی۔ وعلیکم السلام، سنجیدہ اور اسپاٹ لہجے میں کہتا وہ یکدم صوفے سے اٹھ گیا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں تو آپ سے ملنے آئی تھی۔ وہ اسے اس طرح جاتا دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ موہت کچھ کہتا علیم الدین بھاگتا ہوا وہاں آ گیا تھا۔ چلو بیٹیا آج کرکٹ نہیں کھیلنا؟ سبرینا نے پہلے موہت اور پھر علیم الدین کو دیکھا۔ میں دادو کے کمرے میں جا رہا ہوں چاچا۔ موہت کافی کا کپ ٹیبل پر پٹک کر چلا گیا تھا۔ سبرینا اسے خاموشی سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی تھی۔ دراز کا چوڑے شانے ہیئر سٹائل اور براؤن شلوار قمیض میں وہ بہت سمارٹ لگ رہا تھا، بالکل ویسا جیسا سبرینا نے اسے اسکائپ پہ دیکھا تھا۔ سبرینا کو اس سے اتنی ٹکائی کی توقع نہیں تھی، وہ بہت اپسیٹ ہو گئی تھی، لیکن پھر علیم الدین نے اسے کھیل اور باتوں میں لگا کے اس کا موڈ بدل دیا تھا۔ وہ فطرتاً بچی تھی، جس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جلد اپسیٹ ہو جاتی ویسے ہی بھی مان جاتی۔ موہت بھائی یہ سویٹ ڈش لیں نا، میں نے بنائی ہے، مجھے پتا ہے آپ کو میٹھا بہت پسند ہے، مجھے بھی بے حد پسند ہے۔ فرنی کا بال اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ اسے متاثر کرنے کے لیے اپنی بنائی ہوئی ڈش کھلانا چاہتی تھی، وہ بھی اس کی پسندیدہ۔ نو تھینکس، میں آج کافی کھانا کھا چکا ہوں، ابھی میٹھے کا موڈ نہیں۔ اس کی طرف دیکھے بغیر یہ بات اس نے دادو کو کہی تھی۔ ڈنر پہ سب گھر والے موجود تھے، وہ تیزی سے ڈائننگ روم سے نکل گیا تھا۔ سبرینا تو اس کے رویے سے چپ ہی ہو گئی تھی، لیکن وہاں موجود باقی لوگ بھی اچانک سیریس ہو گئے تھے اور پھر اسی خاموشی کو اخلاق صاحب نے توڑا۔ آج سویٹ ڈش آپ نے بنائی ہے؟ وہ پیار سے بولے تو اس نے محض سر ہلایا۔ تو پھر پاپا ضرور کھائیں گے، دکھاؤ تو میری بیٹی نے کیسی فرنی بنائی ہے۔ اس نے ڈونگا ان کی طرف بڑھایا، لیکن اس بار وہ جوش و خروش نہیں تھا۔ زبردست، یہ تو بہت کمال کی بنی ہے۔ بھائی لیڈیز، مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو اب کچن سے چھٹی لے لینی چاہیے، کیونکہ ہماری سبرینا اب آپ سے زیادہ اچھی کوکنگ کرنے والی ہے۔ وہ بولے تو سبرینا کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ان کی بات سے اس کا موڈ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ رات کو سونے لیٹی تو موہت کے بارے میں سوچتی رہی، اور وہ سب کے ساتھ نارمل طریقے سے بات کرتے ہیں، لیکن پھر میرے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ سچ تھا کہ موہت اسے بہت کم گو لگا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس طرح کسی کو اگنور نہیں کرتا تھا جیسا سبرینا کو۔ اس سے شاید لگا کہ کچھ وقت لگے گا اور پھر وہ بھی سب کی طرح اس کے ساتھ نارمل ہو جائے گا، لیکن یہ اس کی بھول تھی، کیونکہ آنے والے دنوں میں وہ اکثر اس کے سخت جملوں اور برے موڈ کا نشانہ بننے والی تھی۔ دادو کی وجہ سے موہت اپنی ملازمت چھوڑ کر پاکستان چلا آیا تھا اور اب اخلاق حسین کی خواہش پہ ان کا آفس جوائن کر چکا تھا۔ وہ آج کل باقاعدگی سے آفس جا رہا تھا۔ اس دن دادو کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اس عمر میں یہ اونچ نیچ تو چلتی ہی رہتی تھی۔ فون پہ ان کی طبیعت کا سن کر وہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ سبرینا خود ان کے پاس سے ہلنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ان کے آرام کا سوچ کر باہر آ گئی تھی۔ شام تک دادو کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ سبرینا معمول کے مطابق علیم الدین کے ساتھ لون میں کرکٹ کھیل رہی تھی۔ اس کی بالوں پہ چھکے چوکے لگاتی وہ ہمیشہ کی طرح بہت ایکسائٹڈ تھی۔ اس وقت گھر کے لون میں شور شرابہ مچا ہوا تھا۔ کبھی اگر موڈ ہوتا تو دادو یا پھر رافعہ اور اخلاق صاحب بھی ان کا میچ دیکھتے۔ ہر شوٹ پہ خوب داد و تحسین دیا جاتا۔ موہت بھی اس کی روٹین سے واقف تھا، لیکن آج لون سے شور کی آواز سن کر وہ ٹیرس میں آ گیا تھا۔ اس کا اور سبرینا کا کمرہ اوپر والی منزل پہ تھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ یہ گھر ہے یا مچھلی بازار؟ کسی کو احساس بھی ہے کہ دادو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ جہلوں کی طرح ہلڑ مچا رکھا ہے، صرف اپنی موج مستی عزیز ہے، کوئی دوسرا بھلے جیے یا مرے، تمہارا شوق پورا ہونا چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ سر چڑھا رکھا ہے سب نے۔ بہت دشتی سے وہ سبرینا کو کھا جانے نظروں سے دیکھتا جا رہا تھا۔ چچا آپ تو سمجھدار ہیں، کم سے کم آپ کو تو ان کے آرام کا خیال ہونا چاہیے تھا۔ اس کو گھورتے ہوئے وہ اندر چلا گیا تھا۔ سبرینا جہاں تھی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ یہ بات آرام سے بھی کی جا سکتی تھی، اب تک وہ صرف اسے اگنور کرتا تھا۔
اس کے لیے اپنی ناپسندگی کا اظہار کرتا بھی تو ڈھکے چھپے طریقے سے، اس کی بات کا جواب نہ دے کر یا پھر جہاں وہ موجود ہوتی وہاں سے چلا جاتا تھا۔ لیکن آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سبرینا خود اپنی دادی سے کس قدر محبت کرتی اور ان کی طبیعت کچھ ایسی خراب بھی نہیں ہے۔ اس نے اس سے بے نقط سنائی تھی۔ سبرینا کے آنسو نکل آئے تھے، وہ روتی ہوئی بیڈ چھوڑ کر گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ آج جو بھی ہوا گھر کے تمام ملازموں نے دیکھا، اور پھر یہ بات رافع اخلاق حسین اور فاخرہ بیگم تک بھی پہنچ گئی تھی۔ تم نے سبرینا کو ڈانٹا ہے معید؟ کسی اور نے تو اسے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن فاخرہ بیگم خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ کئی مہینوں سے معید کا سبرینا کے ساتھ برتاؤ دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت حساس اور محبت کرنے والی ہے، لیکن اس کے دل میں معید کے لیے بھی بہت نرم گوشہ ہے۔ وہ سب کی بہت پرواہ کرتی، اور اس کے امریکہ سے آنے سے پہلے وہ ان سے معید کے متعلق ڈھیروں باتیں کرتی تھی۔ لیکن جب سے وہ آیا تھا، اس نے ہمیشہ سے تکلیف پہنچائی تھی۔ اس سے پہلے یہ سب اتنا ظاہری نہیں ہوا تھا۔ دادو، وہ شور مچا رہی تھی، آپ کی طبیعت۔ اس کی بات مکمل نہیں ہو پائی تھی اور انہوں نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا تھا۔ اس کے ساتھ ایسا مت کرو معید، جو کچھ ہوا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا میرے بچے۔ وہ تو جانتی بھی نہیں ہے تمہارے دل کا درد۔ اسے مت رلاؤ، وہ بہت محبت کرنے والی لڑکی ہے، اس گھر کی رونق ہے، اور تم میری جان ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کی ہونٹوں کی ہنسی تمہاری وجہ سے غائب ہو جائے۔ ان کے لہجے میں التجا تھی۔ معید سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس لیے میں واپس نہیں آنا چاہتا تھا دادو، آپ نے مجھے بلا لیا۔ میں کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کرتا، لیکن وہ جب میرے سامنے آتی ہے تو وہ منظر ایک بار پھر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ سب کچھ جو میں پچھلے 10 سال سے بھولنے کی کوشش کر رہا ہوں اور بھول نہیں پا رہا۔ وہ بے بسی کی انتہا پہ تھا۔ اللہ کو یہی منظور تھا بیٹا، وہ اس کا مال تھا، اس نے واپس لے لیا۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے فیصلوں میں دخل اندازی کرنے والے؟ سبرینا کو ذمہ دار ٹھہرانا بند کرو۔ یہ بات ایک 19 سال کا میچور لڑکا کرے تو سمجھ آتا ہے، لیکن 30 سال کے اپنے لائق فائق پوتے سے میں اس جذباتیت کی امید نہیں رکھتی۔ اسے اپنی بوڑھی دادی کی التجا سمجھو۔ میں چاہتی ہوں عمر کے اس حصے میں اس گھر میں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھو، انہیں ہنستا بولتا دیکھو۔ میری یہ خواہش پوری کر دو معید۔ ان کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اچانک انہوں نے دونوں ہاتھ جوڑے۔ معید اس سب کی امید نہیں کر رہا تھا۔ اس نے فوراً سے پہلے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ پلیز دادو، مجھے گناہگار مت کرے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو کبھی دوبارہ شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ انہوں نے شفقت سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ جیتے رہو بیٹا، اللہ تمہیں لمبی عمر دے۔ بے دلی سے نکی دعاؤں پر مسکراتا وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ آج دادو کی باتوں نے سالوں پرانے زخم ہرے کر دیے تھے۔ وہ سب جو وہ اتنے سالوں میں بھول نہیں پایا تھا، اور بھولتا بھی کیسے۔ وہ یاد اتنی معمولی نہیں تھی کہ انہیں بلایا جاتا۔ وہ رشتے جو دل سے جڑے ہوں، انہیں کوئی کیسے فراموش کر سکتا ہے؟ وہ وقت کیسے بھولا جا سکتا ہے جب اس نے اپنے ماں باپ کو کھویا تھا، اور جب اس کی زندگی کا ایک نیا باپ شروع ہوا تھا۔ وہ امریکہ میں رہتا تھا، اس کی زندگی کا مدار اس کے ماں اور باپ ہی تھے۔ پاکستان میں اس کے بہت سے رشتے دار رہتے تھے، لیکن ان سے ملنا تو 2-3 بار ہی ہوا تھا۔ اس کا گھر، اس کا مالک اور اس کے دوست تو سب وہی تھے، اور پھر اسے وہ سب چھوڑنا پڑا۔ والدین کو کھونا ایک صدمہ تھا جس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں تھی۔ وہ تو اسی غم سے نڈھال تھا کہ اسے اپنا گھر، اپنے دوست بھی چھوڑنا پڑے۔ دادو، چاچا، چاچی، پھوپھو سب اس کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن وہ خود کو اس ماحول میں اجنبی محسوس کرتا تھا۔ وہ بہت آؤٹ اسپوکن نہیں تھا، اس لیے اپنے جذبات کبھی کھل کر بیان نہیں کر پایا تھا۔ اس دن بھی وہ بہت خاموش بیٹھا تھا، بہت اکیلا، بہت تنہا، جب وہ اس کے پاس آئی تھی۔ تم بڑے پاپا اور بڑی ممی کو یاد کر کے رو رہے تھے؟ پنک کلر کی خوبصورت فراک میں ہاتھ میں باربی ڈول تھامے وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ خاموشی سے اپنی 8 سالہ کزن کو دیکھتے ہوئے معید نے اپنی آنکھوں کے نم گوشوں کو صاف کیا تھا، جو بہت سنجیدگی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ بھی کہنے کی بجائے اس نے بس اس بات میں سر ہلایا۔ دادو کہتی ہیں کہ وہ دونوں جنت میں ہیں، اور جنت بہت خوبصورت جگہ ہے، وہاں سب جانا چاہتے ہیں۔ جو وہاں ہوتا ہے اس کی ہر وش پوری ہوتی ہے۔ ہماری ٹیچر کہتی ہیں کہ جنت میں سب خوش رہتے ہیں۔ کیا تمہیں اچھا نہیں لگ رہا یہ سوچ کر کہ تمہارے ممی پاپا دونوں خوش ہیں؟ اتنی سی بچی کو نہ موت کی حقیقت معلوم تھی اور نہ ہی اپنوں کے بچھڑنے کے دکھ سے وہ آشنا تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں میں دادو سے کیے گئے چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب میں اس نے جو کچھ سنا وہ اب معید سے شیئر کر رہی تھی۔ اسکول میں اسلامیہ کی ٹیچر کا بتایا جنت کا تصور اس نے دادو کی بتائی بات سے تعبیر کر کے اسے ساتھ دلایا تھا۔ وہ اپنے ممی پاپا کے ایک اچھی جگہ چلے جانے سے غمگین مت ہو۔ مجھے اچھا کیوں نہیں لگے گا؟ میں تو اس لیے اداس ہوں کیونکہ میں انہیں مس کرتا ہوں۔ میں بہت لونلی فیل کرتا ہوں۔ وہ خود محض 10 سال کا تھا۔ اسے اپنے چھوٹی بچی کی عالمانہ گفتگو سن کر شرمندہ ہوتے ہوئے اس نے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ لیکن تم اکیلے تو نہیں ہو، ہم سب ہیں نا تمہارے پاس۔ وہ کچھ مزید الجھا۔
میں دراصل اپنے دوستوں کو مس کر رہا تھا۔ وہ اس کی بات سے قائل ہوئی تھی۔ دوستوں کو تو وہ بھی بہت مس کرتی ہے۔ جب وہ اسکول جاتی ہے تو وہاں سے کتنا مزہ آتا ہے۔ وہ ان کے ساتھ کھیلتی ہے، اپنے کھلونے شیئر کرتی ہے، لیکن نئے دوست بنانا کون سا مشکل کام ہے۔ تم نئے دوست بنا لو۔ میری بیسٹ فرینڈ لندن چلی گئی تھی، میں اسے بہت مس کرتی تھی۔ پھر ممی نے کہا تم نئی دوست بنا لو، تو میں نے چند اور دوست بنا لی۔ اس کے پاس محیط کے لیے بہترین تجویز تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں کس سے دوستی کروں۔ اسکول میں اس کا چند روز پہلے داخلہ ہوا تھا اور وہاں اس نے ابھی تک کسی کو دوست بنانے کے متعلق سوچا نہیں تھا۔ کچھ تو وہ خود اتنا گھلنے ملنے والا بچہ نہیں تھا، دوسری اس کی اسکولنگ امریکہ کی تھی۔ اسے یہاں ایڈجسٹ ہونے میں کچھ مشکلات پیش آ رہی تھی اور وہ پوری طرح اپنی اسٹڈی پر فوکس ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ تو میرے دوست بن جاؤ، میں تم سے اپنے سب کھلونے شیئر کروں گی اور ہم دونوں خوب کھیلا کریں گے۔ تمہیں پتہ ہے میرے پاس بہت سے کھلونے ہیں۔ اس نے چٹکی بجا کے اس کا مسئلہ حل کیا تھا۔ اپنا ننھا سا نازک ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ بہت اعتماد سے مسکرا رہی تھی۔ معین نے ابیرہ کا ہاتھ تھام لیا تھا اور پھر وہ ہاتھ کبھی نہیں چھوٹا تھا۔ وہ اس کی دوست تھی اور معین نے مزید کسی کو دوست نہیں بنایا۔ وہ اس کے لیے سب سے اہم تھی، اس کی رازدار، اس کی مسیحا اور اس کی محبت۔ دونوں کو ایک دوسرے کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ 2 سال بعد سبرینا پیدا ہوئی تو وہ بے تحاشا خوش تھی۔ محیط کو بلا بلا کر دکھاتی کہ اس کے پاس ایک گڑیا سی بہن آ گئی ہے۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار تھی۔ بلا وجہ ضد کرنا، شرارتیں کرنا اس کی طبیعت نہیں تھی۔ محیط کے لیے وہ کسی پری کی طرح تھی جس نے اسے غم کے سمندر سے نکالا تھا۔ وہ جو خود کو بھیڑ میں بھی تنہا محسوس کرتا تھا، ابیرہ نے اس کی تنہائی بانٹ لی تھی۔ دونوں ساتھ پڑھتے، ساتھ کھیلتے، ایک ہی اسکول تھا دونوں کا، تو وہاں بھی ساتھ ہی ہوتے۔ وہ اس سے جونیئر تھی۔ محیط کو کرکٹ کا شوق تھا اور ابیرہ اپنے ڈول ہاؤس کی دیوانی تھی، لیکن محیط کی خوشی کی خاطر اس نے اپنی گڑیوں کی قربانی دی اور شام کا جو وقت کھیل کا ملتا وہ اب اس کے ساتھ کرکٹ کھیلتی، لون میں کرکٹ کھیلتی۔ آہستہ آہستہ محیط دادو سے بھی اٹیچ ہونے لگا۔ اس کی دیکھا دیکھی اس نے خلاق حسین کو چچا کی بجائے پاپا اور رافعہ کو ممی کہنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں بھی اسے اپنی ہی اولاد سمجھتے تھے۔ سبرینا ان دونوں سے بہت چھوٹی تھی اور وہ کبھی ان کے کھیل کا حصہ نہیں بنی تھی، لیکن ابیرہ ہر جگہ سے اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ وہ بہت صحت مند بچی تھی اور وہ اسے بامشکل اٹھا پاتا، لیکن ابیرہ کسی نہ کسی طرح اسے سنبھال لیا کرتی تھی۔ اسے جہاں محیط عزیز تھا وہیں اس کی چھوٹی سی بہن میں اس کی جان بستی تھی۔ وقت پر لگا کے اڑ رہا تھا۔ ان دونوں کی دوستی محبت میں بدل گئی تھی اور یہ ایک اوپن سیکرٹ تھا۔ گھر میں تقریباً سبھی جانتے تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں۔ محیط اے او لیولز کے فائنل ایئر میں تھا اور ابیرہ اے لیولز کے فرسٹ ایئر میں۔ گھر کے قریب ایک پارک میں اکثر وہ دونوں واک کے لیے آتے تھے۔ مقصد زیادہ سے زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا تھا۔ سبرینا اس وقت 7 سال کی تھی۔ وہ بھی ضد کر کے ان کے ساتھ ہی پارک چلی آئی تھی۔ ابیرہ اسے انکار کر ہی نہیں سکتی تھی اور محیط کو اس کی خوشی منظور تھی۔ وہ پارک میں واک کر رہے تھے جب سبرینا نے آئس کریم کھانے کی ضد کی۔ محیط ان دونوں کو وہاں رکنے کا کہہ کر پارک کے کارنر پر بنی دکان سے آئس کریم لینے چلا گیا۔ سبرینا چھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ شرارتی بھی تھی، ایک جگہ ٹکتی نہیں تھی۔ اس دن بھی وہ اپنے فٹ بال سے کھیل رہی تھی۔ بھاگ بھاگ کر وہ کبھی پارک کے ایک کونے میں اور کبھی دوسرے کونے میں چلی جاتی۔ ایک ہٹ سے اس کا بال پارک کے جنگلے سے باہر چلا گیا۔ وہ اب لڑکھڑاتا ہوا سڑک پر جا رہا تھا۔ ابیرہ کی نظر سے بچ کر وہ بھاگتی ہوئی اپنے بال کو پکڑنے سڑک پر چلے گی اور اسی وقت ابیرہ نے اسے دیکھا۔ ابیرہ بھاگتی اس کے پیچھے گئی۔ سڑک پہ اس وقت ایک بس تیز رفتاری سے چلی آ رہی تھی۔ اچانک ان دونوں کو سامنے دیکھ کر ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک لگانے کی کوشش کی۔ ابیرہ نے سبرینا کو زور سے دھکا دے کر سڑک کے کنارے کی طرف دھکیلا، لیکن ڈرائیور کے بروقت بریک نہ لگا پانے کے باعث وہ خود بس سے ٹکرا گئی۔ محیط نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دوڑتا ہوا وہ اس تک پہنچا۔ وہ شدید زخمی تھی، بس ان سے کچھ فاصلے پر رک گئی تھی۔ وہ بہت جلدی سے ہسپتال لے جا کر بھی وہ ان چوٹوں سے جان بر نہ ہو سکی۔ 17 سال کی عمر میں وہ انتقال کر گئی تھی۔ 9 سال پہلے محیط نے اپنے والدین کو کھویا تھا، تو ابیرہ کا ساتھ ملنے پہ وہ اس غم کے شکنجے سے نکل پایا تھا۔ وہ اس کی کل کائنات تھی اور آج اس نے ایک بار پھر اپنی کائنات کھول دی تھی۔ سبرینا کو بچاتے ہوئے اس کی ابیرہ موت کی وادی میں چلی گئی تھی۔ وہ ابیرہ کی موت کا ذمہ دار سبرینا کو سمجھتا تھا، جو اگر اس دن وہاں ان کے ساتھ نہ جاتی تو آج اس کی ابیرہ زندہ ہوتی۔ وہ رضائے الہی تھی، سب جانتے تھے، لیکن دل کو کون سمجھا سکتا ہے۔ وہ بھی عقل و خرد کا دامن چھوڑ کر جنونی ہو گیا تھا۔ سبرینا کی شکل تک دیکھنا اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ سامنے آ جاتی تو اس کا پارا ہائی ہو جاتا۔
بہت تکلیف دہ تھا وہ عرصہ جو اس نے وہاں گزارا۔ اس سال اس نے اے لیولز کے ایگزام نہیں دیے تھے۔ گھر والے تو پہلے ہی غم سے نڈال تھے، اس پر محیط کا رد عمل ان کو اور بھی پریشان کر رہا تھا۔ ان دنوں وہ دادوں سے بہت قریب ہو گیا تھا۔ انہی کے بہت زیادہ سمجھانے کے بعد اس نے اپنا تعلیمی سلسلہ دوبارہ شروع کیا، اور پھر گریجویشن کے بعد وہ امریکہ چلا گیا تھا، جہاں اس کا داخلہ کولمبیا یونیورسٹی میں ہو گیا تھا۔ اپنی تعلیم ختم کر کے اس نے جاب شروع کی تھی۔ وہ پاکستان نہیں آنا چاہتا تھا۔ یہاں ہر طرف ابیرہ کی یادیں تھی۔ وہ گھر جہاں ان دونوں نے بچپن سے جوانی میں قدم رکھا، وہ وہاں آنے سے ڈرتا تھا۔ تنہائی اور بھی بڑھ جاتی تھی، اور پھر یہاں وہ بھی تو تھی جس سے وہ بے تحاشا نفرت کرتا تھا، لیکن دادوں کی محبت سے مجبور ہو کر وہ ایک بار پھر وہاں آ گیا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود وہ سبینہ سے اپنی تلخی چھپا نہیں پایا تھا۔ وہ اب 19-20 سال کا لڑکا نہیں بلکہ 30 سال کا میچور آدمی تھا۔ پھر بھی اس لڑکی کے لیے اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں تھا۔ سب اس کے لہجے کو محسوس کر رہے تھے، یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا، اور اسی لیے ہر ممکن کوشش کرتا کہ اس کا سبینہ سے سامنا نہ ہو، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ ہر وقت اس کے ارد گرد ہی منڈلاتی رہتی تھی، اور محیط کے لیے اسے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ اسٹڈی میں بیٹھا تھا، رات کے 11 بج رہے تھے، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ سوچ کر وہ اسٹڈی میں آ گیا تھا کہ کچھ دفتر کا کام ہی کر لے۔ اس وقت دھڑم سے اسٹڈی کا دروازہ کھلا اور کوئی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ محیط نے چون کر دیکھا تو وہاں سبینہ کھڑی تھی، جس کے چہرے کی رنگت محیط کو دیکھ کر اڑ گئی تھی۔ اس کے اندر آنے کا سٹائل بتا رہا تھا کہ اسے اسٹڈی میں کسی کے بھی ہونے کی امید نہیں، اس لیے وہ اپنی ہی دھن میں اندر آئی، لیکن محیط کو وہاں بیٹھا دیکھ کر وہ فریز ہو گئی تھی۔ پنک کلر کی نائٹ سوٹ کی شرٹ پہ بڑی سی ہیلو کٹ کی تصویر بنی تھی۔ بال جو اکثر پونی میں ہوتے تھے اس وقت کھلے ہوئے تھے۔ اس کی گلابی رنگت زرد ہو گئی تھی۔ اچانک ہی وہ واپس پلٹی تھی کہ محیط کی آواز سن کر رک گئی۔ کچھ چاہیے؟ اب جب کہ وہ دادوں سے وعدہ کر چکا تھا وہ اس کے ساتھ اپنا رویہ درست رکھے گا، تو اسے اپنی بات نبھانی تھی۔ مجھے نیند آ رہی تھی، اس لیے بک لینے آئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ تو لو اور جاؤ۔ محیط کی نظریں اب سامنے پڑے کمپیوٹر پر تھی۔ سبینہ نے جلدی جلدی اپنی مطلوبہ کتاب نکالی اور وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ باہر نکل کر اس نے سب سے پہلے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی، اور نہ اس کی جہرانہ انٹری پر محیط سے کم وہ سلوتیں سننے کے لیے تیار تھی۔ آہستہ آہستہ محیط کا رویہ اس کے ساتھ بدل رہا تھا، گو کہ ان کے درمیان بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ پھر بھی اگر اب وہ اسے اپنے سامنے دیکھتا تو پہلے کی طرح چڑھتا نہیں تھا۔ سبینہ البتہ اتنی ہی نٹکھٹ اور من موجی تھی، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے والی، اور کسی کی بات کو دل پر نہ لینے والی۔ آج شام پھر زور و شور سے میچ کھیلا جا رہا تھا۔ علیم الدین نے گیند کرائی اور بال اڑتی ہوئی ڈرائی وے پہ پہنچی۔ سبینہ نے زور کا نعرہ لگایا، چھکا! آؤٹ! محیط گاڑی کے پاس کھڑا تھا، بال اس کے دائیں ہاتھ میں تھی جو اس نے اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ اس کی گاڑی چند منٹ پہلے ہی اندر داخل ہوئی تھی، اور یہ ایک اتفاق تھا کہ سبینہ کی شاٹ پہ اڑتا ہوا بال اس نے بآسانی کیچ کر لیا تھا۔ چلو اب ہماری باری ہے۔ علیم الدین نے محیط کی بات سن کر سبینہ سے بیٹ مانگا۔ یہ ہماری ٹیم میں نہیں ہے چاچا۔ سبینہ کسی صورت اپنی باری چھوڑنے پر تیار نہیں تھی۔ محیط بیٹا ہماری ٹیم کے کپتان ہیں بیٹیا، چلو اب جلدی سے گیند کراؤ۔ علیم الدین کی بات سے محفوظ ہوتا محیط بال اس کی طرف اچھال کے گھر کے اندر چلا گیا۔ بال ہاتھوں میں تھامے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے اے لیولز کے ایگزام چل رہے تھے، اور اس کے ساتھ پورا گھر امتحان دے رہا تھا۔ رافعہ رات کو سوتے میں دودھ لازمی دینا۔ پڑھ پڑھ کے میری بچی کو خشکی ہو گئی ہے، دادوں کو اس کی فکر کھائی جاتی۔ صبح کا ناشتہ لازمی کیا کرو سبرینا، ایسے تو تم کمزور ہو جاؤ گی۔ پاپا نے اسے ناشتہ نہ کرتے دیکھ کر نصیحت کی۔ رافعہ کو اس کی نیند کی فکر تھی، وقت پر سویا کرو، دیکھو آنکھوں کے گرد ہلکے بن رہے ہیں۔ وہ پڑھائی میں آؤٹ اسٹینڈنگ تھی، لیکن جس طرح ہر کھیل رات کو پوری جوش و خروش سے کرتی تھی، بالکل اسی طرح پڑھائی کو بھی خود پہ سوار کر لیتی تھی۔ ایگزام میں تو وہ اور بھی مصروف ہو گئی تھی۔ سارا گھر اس کی فکر میں دبلا ہو رہا تھا۔ محیط اس گھر کا فرد تھا، اور یہ سب ظاہر ہے اس کی آنکھوں کے سامنے ہی ہوتا تھا۔ خود کو لاپرواہ ظاہر کرتا وہ ان سب کو اس آفت کی پر کالا کے نخرے اٹھاتا دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے ایک بار بھی اس سے کبھی خود سے نہیں پوچھا تھا کہ اس کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے، یا اس کے ایگزام کیسے ہوئے ہیں۔ سبینہ کے امتحان گزرے تو ان کی پھوپھو کے بیٹے کی شادی تھی، سب بہت خوش تھے۔ دادو تو 2 دن پہلے ہی وہاں چلی گئی تھی۔ مہندی والی شام وہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی، نارنجی اور پیلا شرارہ، خوبصورت کام والی قمیض اور اس پر بڑا سا دوپٹہ اوڑھے وہ ٹھیک ٹھاک لگ رہی تھی۔ آج اس نے بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا، موقع کی مناسبت سے دونوں ہاتھوں میں بھر بھر کر نارنجی اور پیلی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی۔ 3 انچ ہیل کا سینڈل پہنے وہ لانچ میں آئی تو محیط وہاں بیزاری سے کھڑا تھا۔ اس نے یہاں وہاں نگاہ دوڑائی، اس کو اپنے ممی پاپا کا انتظار تھا، لیکن اسے دیکھ کر محیط نے اس سے ساتھ چلنے کو کہا۔
पापा और मम्मी को जल्दी पहुंचना था। उन्होंने कहा मैं तुम्हें साथ लेकर आऊं। इस पर एक निगाह डालकर वो तेजी से लॉन से बाहर निकल गया था। सबीना इसकी पैरवी में बाहर निकली। मोहित के मुताबिक इसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। पता नहीं वो कब से इसका इंतजार कर रहा था। इसे डर था कि वो किसी भी लम्हे अपना गुस्सा इस पे निकाल सकता था। तेजी से वो गाड़ी की तरफ बढ़ी कि हाई हील की वजह से पाँव फिसला और वो गिरने ही वाली थी कि मोहित ने झटके से इसका बाजू थाम लिया। वो गिरी नहीं थी, लेकिन गाड़ी के बोनट से जोर टकराई थी। चोट गाड़ी से टकराने से नहीं लगी थी, इसकी चूड़ियों से बड़ी कलाई मोहित के हाथ में थी। बहुत सी चूड़ियां टूटकर जमीन पर गिरी थी। इसकी कलाई भी अच्छी खासी जख्मी हो गई थी। मोहित एकदम घबरा गया था। कुछ वो शर्मिंदा थी और कुछ मोहित का खौफ, इसलिए वो अपना दर्द भी छुपा लिया था। वरना अगर इसको मम्मी पापा और दादों के सामने इसका 1/4 भी जख्म आया होता तो सबीना ने रो रो कर सारा घर सर पर उठा लेना था। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें गिरने से बचाना चाहता था। मोहित इसकी जख्मी कलाई देखकर बेहद शर्मिंदा हो रहा था। इसका मकसद तो सबीना की मदद करना था, लेकिन यहाँ तो उल्टी आंतें गले पड़ गई थी। मैं ठीक हूँ। अपने बाजू से रिश्ते खून से ज्यादा इसे अपनी चूड़ियों के शहीद होने का गम था, जो वो बहुत शौक से लेकर आई थी। अंदर चलो, मैं बैंडेज कर देता हूँ। वो इसके चेहरे पर परेशानी और तकलीफ देख रहा था। इट्स ओके मोहित भाई, हम पहले ही लेट हो चुके हैं, इस तरह मजीद देर हो जाएगी। बैंडेज रहने दे, मैं आकर कोई मेडिसिन लगा लूंगी। वो इसे बिला वजह जहमत नहीं देना चाहती थी। यूं भी इतने अरसे में इससे मोहित की तबीयत का अच्छा खासा अंदाजा हो चुका था। वो जब इसे घास ही नहीं डाला था तो बिला वजह इससे खिदमतें कराने का इससे भी कोई शौक नहीं था। लेकिन मोहित इसकी बात पर ध्यान दिए बगैर इसका हाथ पकड़ कर अंदर ले आया था। इसे सोफे पे बैठाकर वो खुद फर्स्ट एड बॉक्स लेने चला गया था। सबीना खामोशी से इसे देख रही थी। इसका ये बदला हुआ रूप सबरीना ने पहली बार देखा था। क्या मोहित इतना केयरिंग भी हो सकता है? चंद मिनट बाद वो कमरे में आया तो उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। इसके पास बैठकर सबसे पहले इसने रुई से एंटीसेप्टिक लगाकर इसका जख्म साफ किया, जिससे खून न रस रहा था। एक दबी दबी सी चीख सबरीना के मुंह से निकली और दर्द की शिद्दत से इसने मोहित का बाजू कस के पकड़ लिया। बहुत दर्द हो रहा है। इसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। इसका इस बात में हिलता सर देखकर वो अब एक बैंडेज निकाल रहा था। इसके बाजू पर प्रॉपर किस्म की बैंडेज करके वो फर्स्ट एड बॉक्स बंद करता खड़ा हो गया था। चलें, सबीना एक बार फिर इसकी तलकीद में बाहर निकली। संभल के चलो। वो जब गाड़ी के करीब पहुंचे तो इसी मुकाम पर जहां वो पहले फिसली थी, मोहित ने इसका हाथ आस्था से पकड़ा और इसे गाड़ी में बैठने में मदद की। सबीना के लिए आज की शाम तारीखी थी। तमाम रास्ता खामोशी से गुजरा। फंक्शन में भी दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। वो अपनी दूसरी कजन्स के साथ थी, लेकिन गाय बगाए इसकी निगाह मोहित पर पड़ जाती थी। इस भरे पंडाल में भी वो इससे सबसे अलग थलग और ज़्यादातर खामोशी बैठा नजर आया। इसके बाजू की बैंडेज के मुतालिक सबने ही सवाल किया। उसे मुख्तसर अल्फाज में अपने फिसलने का वाक़या ने बता दिया। साथ साथ ये भी तसल्ली दी कि इसे ज़्यादा चोट नहीं लगी। तुम्हारी कलाई कैसी है अब? नाश्ते के लिए वो देर से आई थी, इस वक्त तक जब लोग नाश्ता कर चुके थे। मोहित शायद कहीं जा रहा था और इसे देखकर रुक गया था। ठीक है, जवाब मुख्तसर आया था। अजीब सूरत हाल थी। जब इसके पास इस शख्स से करने के लिए ढेरों बातें थी तो ये इससे बात नहीं करता था। अब जब सबरीना मोहताज हो गई थी और कुछ कुछ इसके मजाज से खौफजदा भी थी तो वो इससे छोटी मोटी बात करते हुए भी घबराने लगी थी। दर्द तो नहीं हो रहा अब ज़्यादा? इसे नफ़े में सरह लाया था। सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हें इतनी चोट लग जाएगी। जहन में नहीं रहा कि तुमने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। मैं तो तुम्हें सपोर्ट करना चाहता था बस। वो अपनी शर्मिंदगी का एक बार फिर हजार कर रहा था। वो खुद बहुत एहसास तबीयत रखता था। इसकी वजह से सबरीना को चोट लगी थी, इतना तो वो कर ही सकता था कि इसका हाल वाल पूछ ले। इट्स ओके, आपकी गलती नहीं थी। हाई हील के साथ मुझे ही संभल कर चलना चाहिए था। सबीना से इसकी पशेमानी हजम नहीं हो रही थी। चलो मैं चलता हूँ, और हाँ, आज बैंडेज बदल लेना। इससे ताकीद करता हुआ कमरे से निकल गया। सबीना का दिल तो बिलियों उछल रहा था। कहाँ इतना रूड और कहाँ ऐसा सॉफ्ट स्पोकन और केयरिंग। इस बंदे के स्वरूप से तो इसका अब वास्ता पड़ा था। अम्मी, कल आपको मैंने मिसेस खालिद से मिलवाया था, वो जिनके हस्बैंड आर्मी में हैं। आपा के ससुराली रिश्तेदार हैं। राफिया सास से किसी खातून का तस्करा कर रही थी। हाँ, मुझे याद है, काफ़ी मिलनसार और सुलझी हुई खातून है। अखलाक साहब के साथ साथ मोहित और सबरीना भी इनकी गॉसिप सुन रहे थे। अम्मी, मुझे लगता है वो अपनी बेटी के लिए हमारे मोहित में इंटरेस्टेड है। उन्होंने डायरेक्ट तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरह वो अपनी बेटी के मुतालिक मुझे बता रही थी और फिर बार बार मोहित का जिक्र कर रही थी, वो इससे सराहा रही थी। मेरा ख्याल है कि वो रिश्ता करने की ख्वाहिश रखते हैं। दादा तो इनकी बातें सुन रही थी। खलाक साहब और मोहित ने इनकी तरफ देखा। राविया ने मुस्कुराते हुए मोहित की तरफ देखा। तो मिली हो इनकी बेटी से। लड़की अगर अच्छी है तो फिर बात चलाई जा सकती है। उन्होंने मोहित की तरफ देखते हुए प्यार से कहा, लेकिन इसका चेहरा सपाट था।
लड़की देखी है मैंने, मुझे तो अच्छी लगी है। सबीना सर झुकाए इन लोगों की बातें सुन रही थी। यकयक खाने से इसकी भूख उड़ गई थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था इसे ये सब सुनकर गुस्सा क्यों आ रहा है। साजिद भाई पुप्पो के बेटे की शादी और इनके लिए लड़कियां देखने जाने पर सबीना बड़े शौक से इन बातों में हिस्सा लेती थी। फिर अब क्यों इसे अच्छा नहीं लग रहा था। मोहित की शादी का तस्करा होने से इसे क्यों तकलीफ हो रही थी। अपनी हालत पे हैरत करती हुए एकदम ही वहां से उठी थी। तुम कहाँ जा रही हो? राफे ने इसे अचानक जाता देखकर सवाल किया। मुझे भूख नहीं है मम्मी। एकदम ही वो डाइनिंग रूम से निकल गई थी। इससे पहले कि कोई इसके इस तरह खाना छोड़कर जाने पर तस्बरा करता, मोहित ने सबको अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया था। मम्मी आप मेरी शादी का किस्सा रहने दे, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। वो तीनों इसकी शक्ल देख रहे थे। लेकिन बेटा शादी की एक उम्र होती है और फिर कब तक ऐसे फिरते रहोगे? मेरी भी ख्वाहिश है कि तुम्हारे सर पर सेहरा सजा देखो। राफे की बजाय दादो बोली थी। दादो प्लीज, साहब के कहने पे मैं पाकिस्तान इसलिए वापस नहीं आया था कि आप लोग मेरी शादी करवा दें। मैं फिलहाल इस टॉपिक पे सोचना भी नहीं चाहता। वो दो टोक अंदाज में कहकर वहां से चला गया था। ये कब तक शादी से भागता रहेगा? राफे के लहजे में हैरत थी। वो अगर अभी शादी नहीं करना चाहता तो आप लोग इसको फोर्स मत करे। अखलाक साहब ने पहली बार मुदाखलत की थी। कब तक अखलाक? आखिर कब तक? वो जिसका गम दिल से लगाए बैठा है वो मेरी भी औलाद थी। जब मैं इस गम के बावजूद नॉर्मल जिंदगी गुजार रही हूँ तो वो क्यों नहीं गुजार सकता? मैंने कभी इसमें और अपनी औलाद में फ़र्क नहीं किया। अगर मेरी औलाद खुश नहीं होगी तो मैं कैसे सुकून से रह सकूंगी? इसकी खामोशी उदासी देखकर दिल कुटता है। आप इसे समझाएं, अगर इसका घर बस जाएगा तो हम भी अपने एक फ़र्ज़ को निभा देंगे। बात करते करते वो रो पड़ी थी। राफिया ठीक कह रही थी। मोहित कब तक कबीरा का गम सीने से लगाकर फिरता रहेगा? पता नहीं अल्लाह ने मेरे बच्चे के नसीब में क्या लिखा है। पहले माँ बाप और फिर अबीरा। वो चाहता था इसे। दादो फटते जज्बात से मजीद कुछ बोल नहीं पाई थी। इनकी आंखें नम थी। खलाक साहब खामोशी से वहां से उठ गए थे। आज क्रिकेट नहीं खेलनी बेटिया। अलीम दी ने ठीक 5 बजे सबीना के पास सब काम खत्म करके आ गया था। लेकिन हर रोज की तरह आज इसका मूड खेलने का नहीं था। दिल नहीं चाह रहा चाचा। वो लॉन्च में चुपचाप बैठी थी। सामने टीवी चल रहा था लेकिन इसकी सिर्फ नजरें टीवी पर मरकूज थी। इसका ध्यान कहीं और ही था। इल्म दी ने कुछ देर इससे इसकी तबीयत का पूछता रहा, फिर खामोशी से वहां से चला गया। पिछले चंद दिन से वो बहुत चुपचाप और खामोश रहने लगी थी। ज्यादा वक्त अपने कमरे में गुजारती, महज खाने के वक्त बाहर निकलती और हर इस जगह से इज्तनाब करती जहाँ मोहित मौजूद होता। खाने और नाश्ता साथ खाना चूंकि एक मजबूरी थी, मगर इसको वो अब इन सब के बीच नहीं बैठती थी। आपने नोट किया है अखलाक, सबीना आजकल कुछ चुप चुप सी है। पहले की तरह हंसना बोलना, बात पे बात जिद करना, हमारे साथ बैठना सब छोड़ दिया है इसने। मैंने कई बार इसे कमरे से बुलवाया लेकिन वो कोई ना कोई मसरूफियत का बहाना बनाकर थोड़ी सी देर में चली जाती है। लीम दीन के साथ क्रिकेट खेलना तक छोड़ दिया है। राफे इसके बदले हुए रूप से परेशान थी। सिर्फ इसने ही नहीं, ये बात तो घर के बाकी सब अफराद ने भी नोट की थी। दादो भी इससे पूछ चुकी थी। बड़ी हो रही है वो राफिया, और उम्र के साथ शख्सियत में छोटी मोटी तब्दीलियां तो आती रहती है। तो खामखा परेशान हो रही हो। आपके सारी उम्र वो छोटे बच्चों की तरह बिहेव करती रहती। अखलाक साहब ने इसे तसल्ली दी। फिर भी आप बात तो करें, आखिर मामला क्या है? कभी कभी लगता है वो कहीं किसी गहरी सोच में है। अकेली बैठी रहती है और अगर बुलाओ तो ऐसे चूंकती है जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। राफे की बात पर अखलाक साहब भी सोच में पड़ गए थे। माँ बाप होना भी कितनी बड़ी आजमाइश है। एक मुईद है जिसे अपना दुख ही सबसे बड़ा लगता है और एक सबरीना है जो अपनी खुशी का ही सोचती है। दोनों एक जैसे हैं, जिद्दी और मनमानी करने वाले। एक के नहीं खत्म होते तो दूसरे के। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे से मेरी बीरा लेकर वो इन दोनों से कितनी मुख्तलिफ थी। सबका ख्याल रखने वाली, सबका दुख करने वाली, सबका सोचने वाली। खुद से ज्यादा इसे सब घर वालों की फिक्र रहती थी। आज अगर वो होती। इंसान कितना भी सब्र कर ले, जवान औलाद का गम कहाँ भूलता है। अखलाक हुसैन ने इनके कंधे पर हाथ रखते हुए इन्हें हौसला दिया था। सबक और राफिया, अल्लाह से शिकवा नहीं करते बल्कि इसका शुक्र अदा करो कि इसने हमें दूसरी औलाद की नेमत से नवाजा है। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो हमेशा से ही इतने हौसले वाले थे। पिछले 20 सालों में इनका खानदान जिन दो बड़े सानियों से गुजरा था, इनमें अखलाक हुसैन ने ही इन सबको संभाला था। इंशाल्लाह, राफे ने आंसू पूछते हुए इनकी ताकीद में कहा था। मूसलाधार बारिश हो रही थी। रात के 11 बज रहे थे और सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे। टेरेस की तरफ खुलने वाली फ्रेंच विंडो के पर्दे हटाकर मोहित ने आसमान की तरफ देखा जहां घंघोर बादल छाए हुए थे। अचानक इसकी नजर टेरेस में गिरती बा, तेज बारिश की बूंदों पर पड़ी और फिर इसने वहां सर झुकाए बैठी सबीना को देखा जो तूफानी बारिश में भीग रही थी। इसे शदीद हैरत हुई। सबीना और इसका कमरा ऊपर वाले फ्लोर पे था और वो दोनों के कमरे का दरवाजा टेरेस की तरफ खुलता था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक, इतनी तेज बारिश में भीग रही हो? वो तेज लहजे में से डांट रहा था। लेकिन सबीना ने
اس کی موجودگی کو نہ صرف نظر انداز کیا تھا بلکہ اس کی بات پہ سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ سبرینا، میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں، یہ کون سا موقع ہے ایڈونچر کرنے کا؟ آدھی رات کو یہاں بیٹھی بھیگ رہی ہو، تم بیمار ہو؟ جگ اب کے لہجہ نرم تھا لیکن اس بار بھی کوئی رد عمل نہیں ہوا تھا، وہ جیسے اس کی بات سن نہیں رہی تھی۔ چلو اندر چلو۔ اسے سبرینا ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے اندر لے جانا چاہتا تھا۔ آئی لو یو۔ موہت کو لگا اسے سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہے۔ وٹ؟ سبرینا نے اس بار سر اٹھا کر دیکھا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور آسمان سے برستا پانی اس کی آنکھوں کی برسات پر پردہ ڈال رہا تھا۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ موہت کو اس کی بات سن کر کرنے لگا تھا، اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ اب بھی اسی کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے خوفی سے۔ موہت کو اس وقت وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگی تھی۔ بہت چاہتی ہوں میں آپ کو، دن رات آپ کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، بے تحاشا عشق۔ رک رک کے بولتی وہ اسے اپنی کیفیت بتا رہی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، اسے عشق نہیں دیوانگی کہتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کسی کو یہ بات پتہ چلے گی تو سب تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ وہ غصے میں بولتا بولتا خاموش ہو گیا۔ اپنی اور میری عمر کا فرق دیکھو، بچی ہو تم، چھوٹی سی، ابھی 12 سال بڑا ہوں میں تم سے، مجھے سے ایسی بات کرتے شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک لمحے کے تامل کے بعد وہ پھر شروع ہو گیا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دادو کہتی ہیں، دادا اور ان کا ایج ڈیفرنس 17 سال کا تھا۔ وہ اس کی بات کے جواب میں تحمل سے بولی تھی۔ تم سچ مچ پاگل ہو گئی ہو، بھاڑ میں جاؤ۔ وہ پیر پڑکتا آنکھ بگولا ہوتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ چپ چاپ وہ اسے ٹیرس سے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ رات پھر بارش میں بھیگی تھی، طبیعت تو خراب ہونی ہی تھی، پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ ملازمہ ناشتے کے لیے بلانے آئی تو بامشکل اٹھ کر ڈائننگ ہال تک آئی۔ اندر آتے ہی اس کا سامنا موہت سے ہوا جس نے ناشتہ کرنا شروع کیا تھا۔ کرسی کھینچ کر وہ اس کے سامنے بیٹھی لیکن وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ دادو نے اسے ٹوکا۔ مجھے یاد آیا آج مجھے آفس جلدی جانا ہے۔ سبرینا سر اٹھا کر نہیں دیکھا، وہ موہت سے اسی رد عمل کی امید کر رہی تھی۔ پہلے ناشتہ تو کر لو، رافعہ کی بات پہ اس نے انہیں تسلی دی، وہ آفس میں ناشتہ کر لے گا اور باہر جانے لگا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے سبرینا؟ رافعہ کی فکر مندی سے آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ انہوں نے اس کے تپتے ہوئے ماتھے کو چھوا۔ موہت لب کاٹتا باہر نکل گیا۔ اگلے 2 دن وہ شدید بخار میں مبتلا رہی تھی۔ سارا گھر اس کی وجہ سے پریشان تھا سوائے موہت کے، جس نے ایک بار بھی اس کے کمرے میں جا کر اس کی خیریت رفت نہیں کی تھی۔ تیسرے دن اللہ اللہ کر کے اس کا بخار اترا اور وہ کمرے سے باہر نکلی۔ گھر والوں نے سکھ کا سانس لیا۔ موہت نے جان بوجھ کر خود کو آفس میں ضرورت سے زیادہ مصروف کر لیا تھا۔ ان دنوں وہ لیٹ آتا تھا اور جلدی سے گھر سے نکل جاتا تھا۔ سبرینا بی بی، موہت صاحب ابھی تک گھر نہیں آئے، کیا آپ انہیں کھانا گرم کر دیں گی؟ بڑی بی بی کا حکم ہے انہیں رات کا کھانا کھائے بغیر سونے نہ دیا جائے۔ میرے سر میں شدید درد ہے، میں سوچ رہی تھی اپنے کوارٹر میں جا کر دوا لے لوں اور سو جاؤں۔ سبرینا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی کوئی پروگرام دیکھ رہی تھی جب گھر کی ملازمہ نے آ کر اسے اپنی طبیعت کی خرابی کا بتایا۔ وہ موہت کو کھانا دینے کی وجہ سے ہر روز دیر تک وہاں رکتی تھی، باقی سب لوگ تو سو چکے تھے، بس سبرینا جاگ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں دے دوں گی کھانا۔ کئی دن سے اس کا موہت سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، پتہ نہیں وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا، وہ یہی سوچ رہی تھی۔ اسے موہت کی گاڑی کی آواز آئی، وہ جلدی سے کچن میں چلے گی۔ کھانا گرم کر کے اس نے ڈائننگ ٹیبل پر لگایا اور اب موہت کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کپڑے چینج کر کے کچن میں داخل ہوا اور اسے وہاں دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں سبرینا کے لیے واضح ناپسندگی تھی۔ سبرینا جانتی تھی وہ اس وقت اسے وہاں قبول نہیں کر رہا۔ وہ یکدم وہاں سے پلٹا تھا۔ آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ دادو کی ہدایت ہے کہ آپ کو بھوکے نہ سونے دیا جائے۔ وہ اس کی بات سن کر رک گیا تھا لیکن پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے خفا ہے لیکن کھانے سے کیا ناراضگی؟ اس دن میں نے جو کچھ کہا وہ بجلی کی تیزی سے پلٹا تھا۔ اسٹاپ اٹ سبرینا، ڈونٹ اسٹارٹ دیٹ بلش۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ کسی رومانی داستان کی ہیروئن تم؟ کیا چیز؟ ہاں، تمہیں پتہ بھی ہے میں تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہوں؟ اس کا لہجہ سبرینا کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ بڑے دھڑلے سے اس دن تم نے مجھے کہا تھا نا کہ مجھے تم سے محبت ہے، لیکن کیا تمہیں پتہ ہے میرے دل میں تمہارے لیے کیا جذبات ہیں؟ بتاؤں تمہیں؟ سبرینا کی آنکھوں میں سوال تھا۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، شدید نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ تمہاری وجہ سے میری دوست، میری محبت، میری ابیرہ مجھ سے دور ہو گئی۔ سبرینا، تمہاری وجہ سے؟ یو آر دا ریزن آف یور سسٹر ڈیتھ۔ یہ انکشاف سبرینا کو شاک کر گیا تھا۔ تم وجہ ہو میری ابیرہ کی موت کی۔ تمہیں بچاتے بچاتے وہ خود تو موت کی نیند سو گئی۔ اس دن تم نے تو صرف اپنی بہن کو کھویا تھا نا، لیکن میں نے اپنی خوشی، اپنی محبت کھوئی تھی۔ وہ میرا واحد سہارا تھی۔ آج بھی اپنے ہاتھ میں اس کے ننھے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتا ہوں۔ جب اس نے پہلی بار میرا ہاتھ تھاما تھا، میں اس کے بغیر ادھورا ہوں۔
زندہ ہوں لیکن مردے سے بدتر۔ جب جب تمہیں دیکھتا ہوں میرا غم اور بھی بڑھ جاتا ہے، اور تم کہتی ہو تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ تمہیں اپنے سامنے برداشت کرنا میرے لیے کتنا زیرناک ہے۔ اگر تم جان پاتی تو کبھی میری نظروں کے سامنے مت آتی، وہ تلخی سے بولا تھا۔ سبیرہ ناقابل یقین حیرت سے کھنگ کھڑی تھی، اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے آج پتہ چلا تھا کہ معید اتنے سالوں سے اس کی صورت سے کیوں بیزار تھا، وہ کیوں اس کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کی بہن سے سبینہ چکرا گئی تھی، وہ کیسے اپنی بہن کی قاتل ہو سکتی ہے؟ اس نے وہ سب جان بوجھ کے تو نہیں کیا تھا، لیکن معید اپنے کمرے میں بیٹھی زور قطار رو رہی تھی۔ وہ راز جو اتنے سالوں سے اس کے گھر والوں کے سینے میں تھا، آج اس پہ افشاں ہوا تھا۔ وہ رات قیامت کی رات تھی۔ سبیرہ نے اس سے پہلے خود کو اتنا حقیر کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ محبت کے درد سے وہ پچھلے کچھ ہفتوں سے آشنا ہوئی تھی، اور دل ٹوٹنے کا عذاب کتنا جان لیوا ہوتا ہے وہ سمجھ سکتی تھی۔ وہ اپنی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے اسے معید کا رویہ حق جا جانب لگ رہا تھا۔ وہ اسے عبیرہ آپی کی موت کا ذمہ دار سمجھا تھا۔ اس بات سے اسے بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن وہ اگر اسے اپنی نظروں کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، وہ اس کے سامنے نہیں آئے گی۔ اس نے طے کیا تھا، کیونکہ وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ بھئی ہماری سبینہ نے تو کمال کر دیا ہے، اتنا شاندار رزلٹ آیا ہے اس کا، میرا سر تو فخر سے بلند ہو گیا ہے۔ اس کا اے لیول کا رزلٹ دیکھ کر اخلاق حسین نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے مبارکباد دی تھی۔ دادو اور رافعہ بھی بے تحاشا خوش تھی۔ گھر میں تو آج جیسے عید کا سماں تھا، تمام ملازمین اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ پوری فیملی میں جیسا رزلٹ کسی کا نہیں آیا تھا، وہ چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے ان سب لوگوں کی خوشی میں خوش ہو رہی تھی۔ اب آگے کا کیا سوچا ہے؟ اخلاق حسین نے کافی کا کپ ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ کنیڈ میں لے گی ایڈمیشن سبرینا؟ اس کے بولنے سے پہلے رافعہ بولی، نہیں ممی، میں اپنی انڈر گریجویٹ اسٹڈیز کسی فارن یونیورسٹی سے کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات پر سب ہی حیران ہو گئے تھے۔ فارن یونیورسٹی؟ دماغ تو دوسرا تمہارا، پتہ ہے وہاں ہمارے بغیر رہنا پڑے گا، کیسے رہو گی تم ہم سب کے بغیر، اور ہم سے اتنی دور؟ کوئی ضرورت نہیں ایسی بیوقوفانہ بات سوچنے کی۔ رافعہ نے اسے فوراً ہی جھاڑ دیا تھا۔ کون سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہو؟ اور رافعہ کے ساتھ دادو نے بھی چونک کر اخلاق حسین کی طرف دیکھا تھا، جو نہایت سنجیدگی سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ کولمبیا۔ وہ سر جھکائے بولی، ایڈمیشن اسسمنٹ کے لیے اپلائی کیا ہے۔ ان کا لہجہ اور باڈی لینگویج کچھ ایسی تھی کہ رافعہ اور دادو انہیں ٹوک نہیں پائیں، جیسے وہ اس وقت اپنے اور سبرینا کی گفتگو کے درمیان کسی تیسرے کی مداخلت کو پسند نہیں کریں گے۔ جی، وہاں سے اپروول لیٹر بھی آ گیا ہے، انہیں اسی جواب کی توقع تھی۔ مجھے ڈیٹیلز ای میل کر دینا، تمہارا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ سبرینا کی بات ختم ہونے پر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اسے پاپا کے رویے پر حیرت ہوئی تھی، انہوں نے بغیر کسی اعتراض کے اسے امریکہ بھیجنے کی حامی بھر لی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو اخلاق؟ وہ کیسے جا سکتی؟ اتنی دور اکیلی کیسے رہے گی وہاں؟ بغیر سوچے سمجھے جوان بچی کو یوں پردیس بھیج دو گے؟ سبرینا گھر سے چلی گئی تھی اور دادو کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ چھوٹی بچی نہیں امی، کر لے گی وہ سب مینج۔ لڑکے کو پڑھنے باہر بھیج سکتا ہوں تو لڑکی کو کیوں نہیں؟ میرے لیے تو میرے دونوں بچے برابر ہیں۔ آپ لوگ ابھی اپنا دل بڑا کریں۔ سوچا ہے کبھی کتنے لوگوں کو وہاں آسانی سے ایڈمیشن ملتا ہے؟ اس میں صلاحیت ہے، اس کی حوصلے پست نہ کریں۔ اخلاق حسین کی بات پہ رافعہ نے پہلو بدلا تھا اور دادو کا بھی منہ بن گیا تھا، لیکن ان کے فیصلے کے آگے کوئی کچھ نہیں بولا تھا۔ اگلے کچھ ہفتوں میں وہ ایڈمیشن کے مراحل سے گزر کر اپنی امریکہ روانگی کی تیاری کر رہی تھی۔ معید کو دادو کی زبانی اس کے کولمبیا میں ایڈمیشن اور امریکہ جانے کا پتہ چلا تھا، لیکن اس نے اس پر کوئی رائے نہیں دی تھی۔ ایک طرح سے اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ وہاں سے نہیں جا سکتا تھا کیونکہ دادو سے وعدہ کر چکا تھا، اچھا ہے سبرینا چلی جائے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ وہ گھر میں زیادہ وقت نہیں گزارتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی ہر حرکت پہ نظر رکھتا تھا۔ اس دن کے بعد سبرینا نے کبھی اسے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، پھر بھی اسے خدشہ تھا کہ اپنے بچپنے میں وہ یہ بات کسی سے کہہ نہ دے، لیکن اتنے مہینوں میں بھی جب یہ قصہ کسی کے کانوں تک نہیں پہنچا تو وہ کافی مطمئن ہو گیا تھا، اور اب وہ خود اگلے 4 سال کے لیے نیو یارک جا رہی تھی۔ اس کا مطلب وہ آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ خوش تھا کہ اس کی بے وقوفانہ بات گھر کے کسی بھی فرد کو نہیں معلوم تھی، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ اس دن جب وہ رات کو سبرینا پر برس رہا تھا تو وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ اخلاق حسین کچن کے باہر کھڑے سب کچھ سن رہے تھے۔ وہ اپنی اسٹڈی میں تھے اور معید کا انتظار کر رہے تھے کہ انہیں اس سے کچھ دفتری امور پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ معید کی گاڑی کی آواز سن کر وہ باہر نکل آئے تھے۔ جب کچن سے معید کی غصے میں بھری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی، انہیں سبرینا کا بدلا ہوا رویہ اور اس کے گمسم رہنے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی، لیکن جو کچھ معید نے کہا اس سے ان کے دل کو تکلیف پہنچی تھی۔ انہیں یہ بھی دکھ تھا کہ ان کی بیٹی عشق لا حاصل میں مبتلا ہے۔ معید کے دل کا درد بہت سال پہلے بند ہو چکا تھا۔ وہ سبرینا کی دستک پہ تو ہرگز نہیں کھول سکتا تھا۔ وہ انہیں بہت پیاری تھی اور انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیسے اسے تکلیف سے نکالے، اور ان کی یہ مشکل سبرینا نہیں آسان کر دی تھی۔ وہ باہر پڑھنے جانا چاہتی تھی، انہوں نے اس کی بات پوری کر دی تھی۔ اچھا ہی تھا وہ خود کو اس ماحول سے دور لے جائے، اس طرح وہ یہ سب بھول جائے گی۔ ٹین ایج کی جذباتی محبت کو نئے ملک، نئے شہر، نئے لوگوں اور ماحول
موتی ماحول کو میں رہ کر فراموش کر دے گی۔ وہ جانتے تھے کہ فی الحال یہ سب وہ فرار کے لیے کری، لیکن شاید اس کے حق میں یہی بہتر تھا۔ اس کا کولمبیا یونیورسٹی سے محلی کولمبیا کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ اس نے انگلش لٹریچر کا انتخاب کیا تھا۔ اخلاق حسین اس کے داخلے اور رہائش کے تمام انتظامات کرنے خود اس کے ساتھ آئے تھے۔ براڈ وے پر واقع ہاسٹل انٹرنیشنل نیو یارک میں اس کی رہائش کا انتظام ہو گیا تھا۔ یہ جگہ یونیورسٹی سے محض 2-3 منٹ کی واک پہ تھی۔ اس کی کلاسیں شروع ہونے میں 1 ہفتہ باقی تھا اور اس کے لیے یہ وقت کافی تھا اپنے ارد گرد اور ماحول کو سمجھنے کے لیے۔ وہ نیو یارک میں تھی، امریکہ کا سب سے گنجان آباد شہر، دنیا کا سب سے بڑا ملٹی کلچر اور ملٹی شہر جہاں 800 لینگویج شہر جہاں 800 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اپنے گرد و نواح کو تیزی سے اپنے اندر ضم کرتا دنیا کے سب سے مشہور امریکیوں کا دل پسند شہر، محیط کا شہر، وہ یہیں پیدا ہوا تھا اور یہیں اس نے اپنی زندگی کے 18 سال گزارے تھے۔ سبینہ سے زیادہ شاید ہی کوئی اس شہر میں اتنی کشش رکھتا ہوگا۔ کیا نہیں تھا یہاں ٹورسٹوں کی جنت، دنیا کی سب سے بڑی بزنس، یونائیٹڈ نیشن کا ہیڈ کوارٹر، وال اسٹریٹ مجسمہ آزادی۔ لیکن سبینہ یہاں صرف محیط کی وجہ سے آئی تھی۔ وہ یہاں نہیں تھا لیکن وہ پھر بھی آس پاس تھا۔ وہ کولمبیا بھی اسی لیے آئی تھی۔ دنیا کے بے تحاشا مشہور، معروف اور 43 نوبل انعام یافتہ شخصیت کی تعلیمی درسگاہ میں وہ صرف اور صرف اس لیے داخلے میں انٹرسٹ رکھتی تھی کیونکہ محیط یہاں کا فارغ التحصیل تھا۔ وہ جیسے اس کے قدموں کے نشانوں پر چلنا چاہتی تھی۔ یہ شہر اس کو اجنبی نہیں لگا تھا کیونکہ وہ اسے محیط کے حوالے سے جانتی تھی۔ بہت جلد وہ اس تیز رفتار شہر کی تیز رفتار زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ گھر یاد آتا تھا، گھر والے یاد آتے تھے، لیکن وہ مجبور تھی، بے بس تھی۔ اس راہ فرار کے سوا اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کے سامنے رہے گی تو کبھی اسے بھول نہیں پائے گی۔ بھول تو خیر سے وہ اس سے دور رہ کر بھی نہیں پاتی تھی، لیکن اس کا سامنا کرنا بہت صبر آزما تکلیف دہ تھا۔ آہستہ آہستہ وہ وہاں ایڈجسٹ کر گئی تھی۔ اس کی اسٹڈیز بہت ٹف تھی۔ اس کا تقریباً آدھا دن یونیورسٹی میں ہی گزر جاتا تھا۔ سارا دن بھاگ دوڑ، کبھی کلاسز تو کبھی لائبریری۔ اس کے بہت سے دوست بن گئے تھے لیکن ان میں سب سے زیادہ قریبی کمیلا تھی۔ وہ ہسپانوی تھی اور میکسیکو سے نیو یارک پڑھائی کے سلسلے میں آئی تھی۔ وہ سبینہ کی روم میٹ بھی تھی، اس لیے وہ دونوں میں جلد بے تکلفی ہو گئی تھی۔ ہر روز نہیں تو ہر دوسرے دن رافع اور دادو سے اسکائپ پہ بات چیت ہوتی تھی۔ وہ اسے کتنا مس کرتے تھے یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اتنے عرصے میں شاید ہی کوئی گفتگو کا سیشن ایسا گزرا ہو جب دونوں خواتین نے آنسو نہ بہائے ہو۔ میں یہاں بہت خوش ہوں، مجھے یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے، یہاں کر میرا کتنا بڑا خواب پورا ہوا ہے۔ یہ تمام باتیں وہ ہر بار انہیں بتاتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی اگر اس نے بھی ان کی طرح رونا شروع کیا تو وہ ضرور سے واپس بلا لیں گے۔ بہت بار علیم چاچا نے بھی اس سے بات کی۔ اخلاق حسین تو اس سے اکثر و بیشتر فون کر لیا کرتے تھے۔ امی آپ نے دیکھا اس بار سبینہ کچھ کمزور لگ رہی تھی۔ رافع کو آئے دن اس کی صحت کی فکر گھیرے رکھتی تھی۔ ہر بار اس سے بات کرنے کا بعد ان کا یہ جملہ ضرور ہوتا تھا، مجھے تو اس کی طبیعت کی طرف سے پریشانی ہو رہی ہے، اتنی سردی پڑ رہی ہے، اسے کہاں عادت ہے اس برفانی ٹھنڈ کی، آج بھی اسے زکام ہو رہا ہے۔ دادو عمر کے جس حصے میں تھی وہاں لاہور کی سردی ناقابل برداشت تھی، تو وہ تو پھر نیو یارک کے -10 ٹمپریچر میں رہ رہی تھی۔ آپ اخلاق سے کہیں نا اسے واپس بلا لیں، اسے عادت ہے اتنی خواری کی، کہہ رہی تھی۔ برف میں چل کر یونیورسٹی جاتی ہے، 110 اسٹریٹ سے 116 اسٹریٹ تک جانا آنا انہیں بہت بڑا جوخم لگ رہا تھا۔ اس نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ تو کمیلا کے ساتھ یونیورسٹی کے بعد سینٹرل پارک یا ہڈسن پارک کی طرف نکل جاتی تھی۔ اسے واک کرنے کی عادت تھی اور یہ روٹین وہاں کر بھی نہیں بدلی تھی۔ اور یہی نہیں، سب وے لے کر دونوں 10ویں بار شاپنگ یا گھومنے پھرنے کھانے ٹائم سکورز بھی جاتی تھی۔ وہ اس سردی کی عادی ہو چکی تھی لیکن وہ دونوں دور بیٹھی سے بہانے سے یاد کرتی تھی۔ ان کا بس چلتا تو اسے کبھی اپنی نظروں سے دور نہ ہونے دیتی، اور اب اگر وہ چلی گئی تھی تو اس کی باتیں کر کے خود کو اس سے جوڑے رکھتی تھی۔ محیط کے سامنے بیٹھے وہ دونوں اس کی باتیں کر رہی تھی۔ دادو تو باقاعدہ آنسو بہا رہی جبکہ رافع کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ عجیب مصیبت ہے، یا تو وہ خود یہاں موجود اس کی برداشت کا امتحان لے رہی تھی، اور اب اگر وہ خدا کر کے چلی گئی تو اس کا ذکر پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ محیط پہلو بدل کر رہ گیا تھا، دل میں بیچ و تاب کھاتا۔ وہ اس وقت زندگی سے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ یہ کوئی ایک دن کا ایشو تو نہیں تھا۔ جب سے وہ گئی تھی اس کی باتیں کر کے وہ دونوں خوش یا غمگین ہوتی رہتی تھی۔ محیط اندر ہی اندر کھولتا رہتا۔ اس کو سبینہ سے زیادہ غصہ خود پہ تھا۔ وہ اگر اس دن جذبات میں آ کر وہ حماقت نہ کرتا اور محض اسے ڈانٹ ڈپٹ کر شٹ اپ کر دیتا تو سبینہ امریکہ نہ جاتی۔ محیط کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ صرف اس کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑ گئی ہے۔ اب جب اتنے مہینوں سے وہ اس گھر کے ہر فرد کو اس کی یاد میں گھلتا دیکھ رہا تھا تو اس کا گلٹ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا پہلا سیمسٹر مکمل ہو رہا، چھٹیاں شروع ہو گئی تھی، لیکن اس نے اس بات کی ہوا
دادو اور رافعہ کو نہیں لگنے دی تھی اور نہ وہ دونوں لازمی اس سے پاکستان آنے کا کہتی۔ میں اسٹڈی کی وجہ سے یہاں گھوم پھر بھی نہیں سکی پاپا، سوچ رہی ہوں انہیں چھٹیوں میں تھوڑی سیر کر لو۔ خلاق حسین کو اس نے ٹرم بریک کا بتاتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ اپنے وہاں رکنے کی وجہ بھی بتائی تھی۔ تھوڑا سا دل بھی ڈر بھی تھا کہ وہ اگر اس کو واپس آنے کا کہیں گے تو انہیں انکار کرنا مشکل ہو جائے گا، لیکن انہوں نے اس کی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اتنا بڑا شہر ہے، اتنی اٹریکشن ہے، اچھا ہے، گھومو پھرو، انجوائے کرو، پاکستان اگلی بار آ جانا۔ وہ اتنی آسانی سے اسے رکنے کا کہہ رہے تھے کہ اسے ان کا رویہ سوچ کر کچھ حیرت بھی ہوئی تھی، لیکن اس کی جان چھوٹ گئی تھی۔ موسم نے کروٹ لی تھی اور برفیلی یخ بستہ ہواؤں کی جگہ باہر کی ہلکی سی خنکی نے لے لی تھی۔ چند ماہ سے جو ہر طرف برف کا راج تھا، اس کے پگھلتی ہریالی اور سبزے نے اپنی جھاپ دکھانا شروع کر دی تھی۔ جا بجا پھول کھل رہے تھے، اداس کر دینے والی سردی دم توڑ چکی تھی اور اس کے ساتھ شہر میں سیاحوں کا رش بھی بڑھ چکا تھا۔ اس کا کہیں بھی گھومنے پھرنے کا ارادہ نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ پارک میں واک ہی کرتی تھی۔ کمیلا اس ہفتے اس کے ساتھ ہی تھی، اسے اگلے ہفتے میکسیکو جانا تھا جہاں اس کی واپسی 2 ہفتے بعد تھی۔ ہاسٹل اب اسٹوڈنٹس سے تو تقریباً خالی ہو چکا تھا، لیکن شارٹ اسٹے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد وہاں موجود تھی، اس لیے وہاں اب بھی پہلے والی ہی رونق قائم تھی۔ سبینہ کے لیے کچھ کپڑے اور اس کی ضرورت کا سامان خریدا ہوا تھا۔ میں نے تم جا رہے ہو تو اپنے ساتھ لیتے جاؤ، اسے ملو گے تو اسے دے دینا۔ موہت کو ایک آفیشیل میٹنگ کے سلسلے میں امریکہ جانا تھا، یہ ایک اتفاق تھا کہ وہ نیو یارک ہی جا رہا تھا، اسے وہاں جا کر سبینہ سے ملنا ہے۔ یہ تو اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا، لیکن رافع نے خود سے ہی یہ طے کر لیا تھا۔ اب اگر وہ نیو یارک جائے گا تو کیا اپنی کزن سے نہیں ملے گا، وہ بھی جس کی ماں باپ کو وہ اپنے ماما پاپا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے ممی، میں لے جاؤں گا، اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ وہ انہیں ہاں میں جواب دے۔ اس کو برفی بہت پسند ہے، ایسا کرنا کہ اس کی پسند کی جگہ سے تھوڑی سی منگوا لینا، موہت لے جائے گا، خوش ہو جائے گی اپنی فیورٹ مٹھائی دے کر۔ میری بچی، دادو کو اچانک یاد آیا تھا۔ جی امی، وہ بھی سامان میں رکھ دوں گی، پتہ نہیں کیسے رہتی ہے وہاں، آپ کو تو پتہ ہے کھانے پینے کے معاملے میں کتنی لاپرواہ ہے، کیا کھاتی ہوگی وہاں، کیسے رہتی ہوگی۔ موہت کو ان کی بات سن کر ہنسی آئی تھی۔ وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے وہ امریکہ نہیں کسی جنگل میں رہ رہی ہے۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا، وہ دونوں خود بھی جانتی تھی کہ اپنے تنوع اور تہذیب کے اعتبار سے وہ دنیا کے سب سے مشہور شہر میں رہتی ہے۔ وہ ان کے جذبات مجروح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ اسے یہاں سے کچھ بھیج رہی ہیں تو ان کا دل رکھنے کے لیے وہ لے جائے گا، اس سے ملنا مجبوری ہے اور اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ آج وہ دفتر سے اپنے چند ضروری کاغذات لینے آیا تھا، رات کی فلائٹ سے وہ جا رہا تھا۔ خلاق حسین نے دفتر میں بیٹھا وہ ان سے لاسٹ منٹ ڈسکشن کر رہا تھا۔ واپسی کا پہ تمہاری اخلاق صاحب نے روٹین کے انداز میں اس سے پوچھا۔ 2 ہفتے بعد 2 سے 3 دن کی آفیشیل کام کے لیے وہ وہاں 2 ہفتے رکنے کی بات کر رہا تھا۔ خلاق صاحب نے سنجیدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ کچھ پرانے دوستوں سے مل لوں گا، اتنے سالوں سے ملاقات نہیں ہوئی۔ انہوں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن موہت پھر بھی انہیں اپنی اور اوور اسٹے کی وجہ پیش کر رہا تھا۔ خلاق صاحب اب بھی خاموش تھے، لیکن وہ بغور اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی انہی کو دیکھ رہا تھا، لیکن چند لمحوں بعد اس نے نظریں چرا لی۔ میں چلوں پاپا؟ ایک لمحے کے لیے اس سے لگا خلاق صاحب اس وقت اس کے اندر تک جھانک رہے ہیں۔ وہ وہاں مزید نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ ہاں شیور۔ انہوں نے سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دی۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ بہت دیر تک موہت کے بارے میں سوچتے رہے۔ وہ سبینہ سے ملنے والا تھا، یہ بات انہیں معلوم تھی۔ پتہ نہیں اس ملاقات کے بعد سبینہ پہ کیا گزرے گی، کیا وہ اتنے دن وہاں اس کی خاطر رہے گا۔ وہ اس کے سچ اور جھوٹ کو پرکھ رہے تھے۔ اب اگر کوئی امریکہ کی 1.5 دن کی فلائٹ لے کر وہاں پہنچے تو 1-2 ہفتے کا قیام کوئی بڑی بات نہیں۔ پھر وہاں موہت کا اپنا سوشل سرکل بھی ہے، اگر وہ وہاں 2 ہفتے رہتا ہے تو یہ کوئی الگ سے بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہیں اس کا ڈگمگایا ہوا انداز اور حیران اور نظر چرانا پریشان کر رہا تھا۔ آپ سے کوئی صاحب ملنے آئے ہیں، ہاسٹل ریسیپشن سے اس کے روم میں انٹرکام پر اطلاع دی گئی۔ وہ حیران ہوتی لابی میں آئی تھی، اتنے عرصے میں پہلی بار کوئی اسے ملنے آیا تھا، وہ بھی ریسیپشن پہ۔ اگر کوئی اس کا اپنا کالج فیلو یا اس کا فیملی ممبر ہوتا تو لازمی اس کے موبائل پہ کال کرتا یا اسے میسج کرتا۔ وہ حیران پریشان لابی میں داخل ہوئی جہاں ایک بڑا سا بیگ تھا۔ موہت اس کا انتظار کر رہا تھا، اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس کا چہرہ کیسا لگ رہا ہوگا، حیران، بے یقین، خوش، غمگین، ایک ساتھ بہت سے جذبات وہاں دکھائی دے رہے ہوں گے۔ وہ کبھی اپنے تاثرات کسی سے چھپا نہیں پائی تھی، تو آج پھر اس شخص سے کیسے چھپا لیتی؟ السلام علیکم، وہ خود پر قابو پاتے ہوئے اس کے پاس چلی آئی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو سبرینا؟ اس نے اپنا لہجہ خوشگوار کرتے ہوئے کہا۔ آپ یہاں؟ سبرینا نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس کے وہاں آنے کی وجہ دریافت کی تھی۔ میں نے پوچھا کیسی ہو؟ اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے سوال دہرایا۔ اچھی ہوں، اس کا جواب ذو معنی اور مختصر تھا، چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی جو بہرحال اس کی شخصیت کا حصہ نہیں تھا۔ وہ تو مجھے معلوم ہے، میں حال پوچھ رہا ہوں۔ اپنی مسکراہٹ پر قابو پاتا وہ بھی اس کے انداز میں بولا تھا، ساتھ ہی ایک نظر اس کے کپڑوں پر ڈالی
بلیک ڈم جینس پر وائٹ ہاف سلیوز ٹی شرٹ جس پر سنڈریلا کی بڑی سی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اسے سچ مچ ہنسی آئی تھی، یہ لڑکی کم میچور ہوگی، اس نے دل میں سوچا تھا۔ اس وقت اسے سبرینا کا وہ نائٹ سوٹ یاد آ گیا جس پر ایک عدد ہیلو کٹی بنی تھی، لیکن کچھ بھی تھا وہ ہمیشہ کی طرح اچھی لگ رہی تھی۔ میں یہ کچھ سامان دینے آیا تھا، ممی اور دادو نے اسپیشلی بھجوایا تمہارے لیے پاکستان سے، اس نے بیگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ آپ پاکستان سے مجھے یہ چیزیں دینے آئے ہیں؟ سبرینا شوق تھی۔ آیا تو ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے تھا ممی، یا دادو نے تمہیں بتایا نہیں؟ سبرینا نے نفی میں سر ہلایا۔ بیگ کسی بھی ایکسائٹمنٹ کے بغیر اس نے تھام لیا تھا، شاید وہ تمہیں سرپرائز دینا چاہ رہے ہوں گے۔ سبرینا کو ان پہ غصہ آیا تھا، کیا ضرورت ہی نہیں اس کا احسان لینے کی، وہ اگر اسے بتا کر بھیجتی تو وہ انہیں پہلے ہی منع کر دیتی۔ میں نے سوچا کال کرنے کی بجائے تمہارے ہاسٹل جا کر پکڑا ہی آتا ہوں، یہیں پاس ہی ہے میرا ہوٹل میں اسٹے، اس نے کہا۔ شکریہ، سبرینا نے رکھے لہجے میں کہا۔ وہ اگر محبت اور چاہت میں اپنا نشابہ کرنا جانتی تھی تو اپنی ناراضگی بھی دوسرے کے منہ پر مارتی تھی، لحاظ اور رکھ رکھاؤ اسے نہیں آتا تھا۔ ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں۔ معین نے اس کا رویہ دیکھ کر جانے کا ارادہ کیا، اسے کسی حد تک مایوسی ہوئی تھی۔ وہ تو اپنی طرف سے سبرینا سے ملنے آیا تھا جو بہت جلد دوستی کر لینے والی اور خفگی جلد بھلا کر مان جانے والی لڑکی تھی۔ اتنے مہینے یہاں سب سے دور رہ کر اسے لگا تھا کہ اس کا غصہ گلہ ختم ہو چکا ہوگا، لیکن اس کا رویہ معین کو احساس دلا رہا تھا کہ اس سے نہ صرف ناراض ہے بلکہ اس سے بات تک کرنا نہیں چاہتی ہے۔ اوکے بائے۔ سبرینا اپنے کمرے کی طرف واپس جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ سبرینا، معین کی آواز پر اس کے قدم رک گئے۔ اب کیا ہے کا سوال آنکھوں میں لیے وہ مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ گھر والے بتا رہے تھے کہ تم نے کچھ سیر و سیاحت نہیں کی، اتنے مہینے اسٹڈی میں ہی بیزی رہی ہو۔ یہ میرا شہر اور مجھے یہاں کے سب ٹورسٹ اسپاٹ اچھی طرح معلوم ہے۔ کل سنڈے ہے تو میں تمہیں شہر کی سیر کرا دیتا۔ معین کی آفر غیر متوقع تھی، ایسا اگر چند ماہ پہلے ہوا ہوتا تو سبرینا چھلانگیں لگاتی اس کے ساتھ چل پڑتی، لیکن آج سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ تو اس سے چند منٹ بات کرنے کے لیے بھی خود کو مضبوط کر رہی تھی۔ کہاں اس کے ساتھ گھومنا پھرنا، یہ اب میرا بھی شہر ہے اور اتنے مہینوں سے یہاں رہتے ہوئے میں اس کے متعلق بہت کچھ جانتی ہوں، اور کل تو میں ویسے بھی اپنے فرینڈز کے ساتھ سرکل لائن کروز پہ جا رہی ہوں۔ آفر کا شکریہ، جاؤ میاں میرا پیچھا چھوڑو والے انداز میں اپنی بات کہہ کر وہ تیزی سے لابی سے نکل گئی تھی۔ معین اس کو جاتے ہوئے دکھتا رہا، وہ اس کے ساتھ وہی کر کے گئی تھی جو اتنے سالوں سے معین کر رہا تھا، پھر اسے یہ سب کیوں برا لگ رہا تھا۔ صبح کے 9:30 بجے وہ بھاگم بھاگ سب وے ایک کے ذریعے 42 اسٹریٹ پر پہنچی تھی۔ کمیلا کو اس نے زبردستی اپنے ساتھ لیا تھا۔ وہ کل معین سے کہہ چکی تھی کہ وہ کروز پر جا رہی ہے، حالانکہ اس کا پہلے سے ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ تو اسے ٹالنا چاہتی تھی، لیکن اب اچانک اس کو پتہ نہیں کیوں لگا تھا کہ معین کہیں اس کے ہاسٹل دوبارہ نہ آ جائے۔ یہ سوچ کر اس نے کمیلا کو اپنے ساتھ لیا اور پیر 83 پر واقع پر پہنچ گئی۔ 2 ٹکٹس فار دا بیسٹ آف نیو یارک، اس نے کھڑکی کی دوسری طرف بیٹھے کلرک کو کہا۔ 2 not 3 ٹکٹس فار دا بیسٹ آف نیو یارک۔ اپنے ساتھ کھڑے معین کو دیکھ کر اسے جھٹکا لگا تھا۔ آنکھوں پہ سیاہ چشمہ لگائے، جینس اور ٹی شرٹ میں وہ اپنے والیٹ سے پیسے نکال کر ٹکٹ ونڈو پر رکھ رہا تھا۔ کلرک نے سواری نگاہوں سے دونوں کو دیکھا۔ وی آر ٹوگیدر، معین نے اعتماد سے کہا۔ کلرک سے تینوں ٹکٹ لے لیے۔ سبرینا غصے سے دیکھ رہی تھی۔ معین نے 2 ٹکٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ میں نے سوچا آج میں فری بھی ہوں اور کروز کی سیر میں نے بھی نہیں کی، تمہارے بہانے سے میں بھی گھوم لوں گا۔ سبرینا نے خفگی سے ٹکٹ تھام لیے تھے۔ سورج بالکل سامنے تھا اور اسی بچنے کے لیے کمیلا نسبتاً فاصلے پر کھڑی تھی۔ ٹکٹ ونڈو کے باہر سبرینا کو کسی سے بات کرتے دیکھ کر وہ بھی وہاں چلی آئی تھی۔ ہائے، میں سبرینا کا کزن ہوں، معین نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔ کمیلا نے خوش دلی سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ سبرینا ان دونوں کو یکساں نظر انداز کرتے ہوئے اب ڈیک کی طرف جا رہی تھی جہاں کروز میں جانے سے پہلے سب لوگوں کی تصاویریں لی جاتی تھیں۔ یہ ایک طرح کی سیکیورٹی ٹرک تھی اور پھر یہی تصاویر فوٹو شاپ کر کے ایک البم کے طور پر آپ کو بیچی جاتی تھی۔ سبرینا اور کمیلا ڈیک پر کھڑے تھے اور جب فوٹوگرافر انہیں ہدایت دے رہا تھا، معین ان دونوں کو دیکھ رہا تھا کہ کمیلا نے اس سے بھی ساتھ آنے کی آفر کی۔ سبرینا کو کمیلا کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی، لیکن وہ اس سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ وہ اس کا کزن تھا، اس نے ان لوگوں کی مہنگی ٹکٹیں خریدی تھی اور اب اگر وہ اس کی وجہ سے اسے کرٹسی کر رہی تھی تو سبرینا سے منع نہیں کر سکتی تھی۔ معین بغیر کسی اعتراض کے ان کے ساتھ آ گیا تھا۔ یہ بات سبرینا کو اور تب آ گئی تھی۔ ہڈسن بے میں سفر کرتا یہ لگژری کروز انہیں کا چکر لگوا رہا تھا۔ پہلی بار اس نے مشہور زمانہ نیو یارک اسکائی لائن دیکھی تھی، بلند و بالا آسمان کو چھوتی مشہور معروف بلڈنگ کا ایک کلسٹر۔ کروز کا گائیڈ انہیں ایک ایک عمارت کی تاریخ اور اہمیت بتا رہا تھا۔ وہ سب جو اس نے کبھی کتابوں میں پڑھا تھا، جن جگہوں کا اس نے نام سنے تھے، وہ اب اس کروز میں بیٹھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ موسم خوشگوار تھا، اس لیے انہوں نے اندر بیٹھنے کی بجائے بیرونی عرصے پر بیٹھنے کی ترجیح دی تھی۔ سمندر کی تیز ہوا سے ان کے بال اڑ رہے تھے۔ وہ دونوں اپنے موبائل
فون کے کیمرے سے دھڑادھڑ تصویریں کھینچ رہی تھی۔ کمیلا تصویریں کھینچنے کے ساتھ ساتھ مجھ سے باتیں بھی کر رہی تھی، جو خود اب عرشے کی گرل کے پاس کھڑا تھا۔ سبرینا اسے کمیلا کے ساتھ خوش مزاجی سے باتیں کرتا دیکھ رہی تھی، کچھ جگہوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یقیناً اس کے ساتھ ان کے متعلق گفتگو کر رہا تھا۔ سبرینا تصویریں لینا چھوڑ کر اب ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کمیلا کی پیٹھ اس کی طرف تھی، لیکن موہت کو تو وہ اپنے سامنے کھڑا دیکھ رہی تھی۔ چند منٹ بعد وہ اس کی طرف آ گیا۔ تمہارے لیے کچھ لاؤں؟ وہ وہاں بیٹھنے کی بجائے سے پوچھ رہا تھا۔ اسے نفی میں سر ہلایا اور اپنی توجہ گائیڈ کی باتوں کی طرف کر لی، جو انہیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی عمارت کے متعلق بتا رہا تھا۔ اس کی واپسی تھوڑی دیر بعد ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک باکس اور مختلف سنیکس کا بیگ تھا۔ باکس میں 3 کپ کافی تھے۔ کمیلا بھی اب ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ کافی نکال کے اس نے ایک کپ اس کے آگے بھی رکھ دیا تھا۔ گرم گرم کافی اور سمندر کی خنک ہوا سے لطف اندوز ہوتے وہ لوگ اب کی طرف جا رہے تھے۔ بہت دور سے انہیں وہ رومن گارڈز کا مجسمہ نظر آیا، جو ویلکم کرنے کے لیے وہاں کھڑا تھا، ہاتھوں میں مشعل تھامے۔ 46 میٹر اونچا وہ مجسمہ آزادی، جو فرانس کی طرف سے امریکہ کو تحفے کے طور پر ملا تھا، ایک عظیم و عالی شان تھا۔ اتنے مہینوں سے وہ وہاں تھی، لیکن اب تک یہ اس کی نگاہوں سے اوجھل تھا، اور آج پہلی بار وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر بائیں طرف والے عرصے پر چلی گئی تھی۔ بہت سے لوگ، جن میں تعداد سیاحوں کی تھی، اپنے اپنے کیمرے سنبھالے وہاں گئے تھے۔ جیسے جیسے وہ لوگ کے نزدیک ہوئے تھے، اچانک ہوا میں خنکی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ کمیلا بھی وہیں کئی لوگوں کے مجمع میں گھری کھڑی تھی۔ بہت سی تصاویر اتارنے کے بعد وہ اب اپنی چند تصاویریں اس مجسمے کے ساتھ لینا چاہ رہی تھی۔ اس نے فرنٹ کیمرہ آن کیا اور اپنی چند پوز کیپچر کیے۔ موہت اس کے پاس چلا آیا تھا۔ دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی اپنے فون کے کیمرے سے تصویریں کھینچ رہا تھا۔ میں تمہاری تصویریں بنا دیتا ہوں۔ اس کے ہاتھ سے فون لے کر وہ اس کی تصویریں بنانے کا کہہ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر نہ صحیح، کیمرے کی طرف دیکھ کر تو مسکراؤ۔ موہت کی بات پر چہرے پر مسری مسکراہٹ لا گئی۔ اس نے چند تصاویریں کھنچوائی اور ایک بار پھر اپنی جگہ پر واپس سے جا کر بیٹھ گئی۔ موہت اس کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ اب وہ لوگ بروکلن برج کے نیچے سے گزر رہے تھے۔ گائیڈ انہیں بتا رہا تھا کہ یہ نیو یارک کا قدیم ترین پل ہے اور اس کی تیاری میں کتنا وقت لگا اور اس کے کیا فائدے تھے۔ مجسمہ آزادی کی آخری جھلک انہوں نے برج کے نیچے دیکھی تھی۔ یہاں ان کی اسٹیڈیم بہت زبردست تھا، یہاں لازمی تھا، بلکہ میں تمہیں لے کر چلوں گا۔ وہ لوگ برونکس پہنچ چکے تھے۔ تمہیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ میجر لیگ بیس بال اور نیو یارک ایف سی سوکر کے ساتھ ساتھ یہ جگہ شاندار نمونے ہونے کی وجہ سے بے حد مشہور ہے۔ 50,000 سے زیادہ لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اور یہاں کا اسٹیڈیم قدیم ترین اسٹیڈیم ہے۔ میوزیم اور ریسٹورنٹ کی اٹریکشن اپنی جگہ۔ موہت کی بجائے کمیلا بولی تھی۔ سبرینا نے موہت کو تو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن کمیلا کی بات سن کر مسکراتے ہوئے اس نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ 2.5 گھنٹے بعد وہ لوگ اب کولمبیا یونیورسٹی کے پاس سے گزرے تھے۔ پہاڑ پر بڑا سا لکھا ہوا تھا سی، جو کولمبیاز کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہ اس کے پاس سے ابھی کچھ دیر پہلے ہی گزرے تھے۔ جہاز سے اترنے کے بعد انہوں نے اپنا ٹوکن دکھا کر وہ تصاویریں پک کر لی تھی، جو سفر کے آغاز میں کھینچی گئی تھی۔ ایک ہی تصویر کے کئی پرنٹ، جس میں سے کسی کے بیک گراؤنڈ میں مجسمہ آزادی تھی تو کہیں برج۔ ایک تصویر میں وہ تینوں کھڑے تھے اور ان کے پیچھے نیو یارک اور اسکائی لائن دکھائی دے رہی تھی۔ یہ تم رکھ لو۔ موہت نے اس کی ادائیگی کرنے کے بعد وہ تصویروں کا پیکٹ سبرینا کو تھما دیتا۔ اس سفر کے اختتام پر موہت ان دونوں کے ساتھ ہی سب وے اسٹیشن تک آیا تھا۔ اس کے پاس رینٹ کی گاڑی تھی، لیکن مین ہٹن میں گاڑی لے کر گھومنا اور پھر پارک کرنا خاصا صبر آزما تھا۔ وہ خود پین اسٹیشن کے پاس اتر گیا تھا۔ اس کا ہوٹل اس کے نزدیک ہی تھا، جبکہ وہ دونوں براڈ وے سے چلی گئی تھی۔ دادو، آپ کو کیا ضرورت تھی ان کے ہاتھ میرے لیے سامان بھیجنے کی؟ 2 دن سے اس کی بات نہیں ہو پائی تھی۔ آج وہ مارننگ سائیڈ پارک کے بینچ پر بیٹھی اپنے فون کا اسکائپ آن کیے دادو سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ پارک یونیورسٹی اور ہاسٹل کے بالکل سامنے تھا۔ شام کے 5 بجنے والے تھے اور موسم کافی اچھا تھا۔ دادو نے اس سے چیزوں کے متعلق پوچھا تو اس نے اپنی ناراضگی ڈھکے چھپے الفاظوں میں کہہ دی، کیوں بیٹا، اب موہت جا رہا تھا تو کیا ہم اسے خالی ہاتھ بھیجتے؟ اس نے ملنا تو تھا تم سے، سامان بھی لے آیا تھا۔ تمہارا اس میں برا منانے والی کیا بات ہے؟ دادو کو اس کی بات سن کے حیرت ہوئی تھی۔ نہیں، میں تو بس کہہ رہی تھی کہ انہیں خواہ تکلیف ہوئی۔ دادو کی بات پہ خفت محسوس کرتی وہ بولی، اس میں تکلیف کرنے والی کون سی بات ہے؟ تمہارا کزن ہے، اتنا قریبی رشتہ ہے، اس سے تمہارے لیے تو اتنا تو کر ہی سکتا ہے۔ دادو کی بات کے اختتام پر اسکرین پر اب سبرینا کے ساتھ موہت کا چہرہ بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے سے منہ نکالے مسکراتا ہوا انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ مجھے اپنا سمجھے تو پھر ہے نا دادو، یہ تو امریکہ آ کر لفٹ ہی نہیں کرواتی ہے۔ دادو نے اپنے پوتا پوتی کو ایک شاٹ میں دیکھا تو ان کی مسکراہٹ دگنی ہو گئی تھی۔ سبرینا حیرت سے اسے اپنے پیچھے کھڑا دیکھ رہی تھی۔ وہ اب ان سے سلام دعا کر رہا تھا۔ نیو یارک میں رہتی ہے اور پکی نیو یارکی ہو کر رہ گئی ہے، اس پر کولمبین بھی ہے۔ پاکستانی کزنز کو گھاس کیوں ڈالے گی؟ حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ چلو کب سے پڑھائی کا شور چل رہا ہے، اب آیا ہوں تو تھوڑی بہت سیر کروا دوں گا اور ساتھ خود بھی گھوم لوں گا، کمپنی رہے گی۔ لیکن انہوں نے
تو صاف انکار کر دیا۔ کیوں سبینہ، یہ موہت کیا کہہ رہا ہے؟ ایک تو وہ تمہاری فکر کر رہا ہے، تمہارا خیال رکھنا چاہتا ہے، اور تم ہو کے اسے منع کر رہی ہو۔ میرے بچے، ہم سب یہاں تمہارے لیے کتنے پریشان ہیں، اور تم وہاں اکیلی ہو۔ اور اب موہت گیا تھا اور مجھے اور رافعہ کو یہی تسلی تھی کہ تم اسے دیکھ کر خوش ہوگی۔ پہلے تو ہر وقت اس کے پیچھے پھرتی تھی، اب کیا ہوا؟ دادو نے اسے پیار سے ڈانٹا۔ دادو، میرے پاس گھومنے پھرنے کا ٹائم نہیں ہے، میری پڑھائی اتنی ہے کہ وقت نہیں ملتا کہیں جانے کا۔ اس نے آستہ سے کہتے ہوئے اپنا بچاؤ کیا۔ دادو، غلط کہہ رہی ہے یہ، آج کل اس کا ٹرم بریک چل رہا ہے، لمبی چھٹیاں ہیں، اسے مجھ سے اس کا راز افشاں کرنے کی امید نہیں تھی۔ لمبی چھٹیاں ہیں اور تم گھر نہیں آئی؟ تم نے مجھے کہا تھا کہ تم چھٹیوں میں ملنے آؤ گی۔ دادو کو موہت کی بات سن کر شوق لگا تھا، وہ تو کب سے اس کے گھر واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ چھٹیاں تو ہیں، لیکن میں آج کل کچھ ایکسٹرا کورسز کر رہی ہوں نا، اس لیے نہیں آئی، اگلی بار آ جاؤں گی۔ سبینہ نے جھڑکا سہلا لیا، لیکن اس کے الفاظ آخری موڑ پر آ کر دم توڑ گئے۔ دادو کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے دادو؟ اب یہ یہاں آئی ہے تو کیا ہر 6-7 ماہ بعد بھاگی بھاگی پاکستان آ جائے گی؟ اچھی خاصی ٹف پڑھائی ہے اس کی، اور پھر نیا شہر ہے، نیا ملک ہے، نئے دوست ہیں۔ آپ اس کی ایکسائٹمنٹ کو سمجھے، ویسے مجھے بھی معلوم نہیں تھا یہ کچھ کورسز کر رہی ہے، مجھے لگا فری ہے اس لیے آپ سے کہہ دیا۔ اب آپ اسے ڈانٹے تو مت۔ موہت سے سبینہ کی اتری ہوئی شکل دیکھنی جا رہی تھی۔ کچھ دیر دادو سے بات کر کے اس نے کال بند کر دی تھی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں خواہ مخواہ دادو سے ڈانٹ پڑ گئی۔ سبینہ موبائل بیگ میں ڈال کر وہاں سے جانے لگی تھی جب موہت نے اس سے معذرت کر رہا تھا۔ آپ کیوں بلا وجہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اپنے کام سے آئے ہیں، کام کریں اور جائیں، وہ چڑھ کر بولی تھی۔ موہت نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے، لیکن وہ تیزی سے روڈ کراس کر کے اپنے ہاسٹل کی طرف جا رہی تھی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ مووی کا ٹائم ہونے والا ہے اور سب وے میں مس ہو جائے گی، تو ہمیں اگلے شو کا انتظار کرنا پڑے گا۔ کمیلا نے اسے بیزاری سے بستر پر لیٹے دیکھا تو غصے سے بولی، میرا موڈ نہیں ہے کہیں جانے کا کمیلا، پلیز تم کل پہ رکھ لو۔ وہ اسے مناتے ہوئے بولی، کل تو میں میکسیکو جا رہی ہوں سبینہ، اور مجھے آج یہ فلم لازمی دیکھنی ہے۔ کمیلا نے اس کے ساتھ مووی دیکھنے کا پروگرام بنایا تھا اور اس کا بالکل بھی کہیں بھی جانے کا موڈ نہیں تھا۔ اتنے مہینوں سے وہ ساتھ تھی اور اس نے سبینہ کو کبھی نو نہیں کیا تھا۔ 2 دن پہلے وہ کروز پر بھی اس کے ساتھ اس کے کہنے پر گئی تھی، لیکن اب وہ اسے سلما جانے کا کہہ رہی تھی تو سبینہ نخرہ دکھا رہی تھی۔ اس کا ناراض ہونا بنتا تھا۔ اسے منانے اور خوش کرنے کی خاطر ہی سبینہ نے جلدی جلدی کپڑے بدلے۔ تیار ہو کر وہ دونوں سب وے اسٹیشن پر پہنچی۔ آج ان کا رخ شاپرز پیراڈائز ٹائم اسکوائر کی طرف تھا۔ 42 اسٹریٹ پر بنے ریگل سنیما میں اس کو اچھا خاصا رش تھا۔ چلو تم چلو، میں پاپ کارن لے کر آتی ہوں۔ اس کا ٹکٹ اس کے ہاتھ میں تھما کر کمیلا اب پاپ کارن کی لمبی لائن میں کی طرف جا رہی تھی۔ میں بھی تمہارے ساتھ آتی ہوں۔ سبینہ اس کے پیچھے ہی چلی، لیکن کمیلا نے اسے ساتھ آنے سے منع کر دیا تھا۔ نہیں، یہاں کافی وقت لگ جائے گا، تم ایسا کرو اندر جا کر بیٹھو، ویسے بھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور موڈ بھی۔ میں آ رہی ہوں، اسے سمجھا کر اندر بھیج کر وہ خود پاپ کارن کی طرف بڑھ گئی تھی کہ نمائش جس تھیٹر میں تھی وہ اب اس کے اندر چلی گئی تھی۔ فلم ابھی شروع نہیں ہوئی تھی اور اشتہار چل رہے تھے۔ وہ بہت بیزاری سے وہاں آئی تھی، لیکن اب وہ کافی اچھے موڈ میں تھی۔ وہاں اندر بیٹھے بیٹھے ایک ہی بات سوچ کے اس کا دماغ شیل ہو رہا تھا کہ لیکن باہر آ کر رونق دیکھ کر کمیلا سے بات کر کے اس کا موڈ ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ کمیلا کی شکر گزار تھی جو زبردستی سے ساتھ لے آئی تھی۔ اسی وقت ساتھ والی سیٹ پر سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس کی کرسی کے کپ ہولڈر میں کولڈ ڈرنک کا گلاس رکھنے کے بعد اس کے ہاتھ میں پاپ کارن کا پیکٹ پکڑا کر وہ اپنی سیٹ پر آرام سے بیٹھ گیا تھا۔ فلم ابھی شروع تو نہیں ہوئی، وہ اسکرین کی طرف نظریں جمائے پوچھ رہا تھا۔ سبینہ نے حیرت سے پہلے اسے اور پھر اپنے بائیں طرف والی سیٹ کو دیکھا۔ جہاں اس وقت کوئی امریکن لڑکی بیٹھی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں یہ سیٹ تو کمیلا کی ہے، اس نے دبے دبے غصے سے پوچھا۔ اس کا موڈ نہیں تھا مووی کا، وہ تو تمہیں یہاں میرے کہنے پر لائی تھی۔ اس کا میسج ہے تمہارے لیے، کہہ رہی تھی کہ وہ ہارڈ راک جا رہی ہے، رات کو دیر سے آئے گی، اس لیے تو میرے ساتھ ہی واپس جانا۔ اس وقت کے لیے جانے سے خصوصی طور پر منع کیا ہے اس نے تمہیں؟ سبینہ کو اس کی بات سن کر اس وقت ہر اس غدار کا نام یاد ہے جو تو کبھی تاریخ کی کتاب میں اس نے پڑھے تھے۔ یقیناً ان متاثرین کے دلوں پر بھی کچھ ایسے ہی بیتی ہوگی جو وہ محسوس کر رہی تھی۔ کمیلا اور موہت اس دن کروز میں ایک دوسرے سے اچھے خاصے بے تکلف ہو گئے تھے اور آج کی فلم دیکھنے کا پروگرام اس کا نہیں موہت کا تھا، اس لیے کمیلا اسے ہر قیمت وہاں پر لے جانا چاہتی تھی۔ ان انگریزوں پہ تو کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کیا پتہ کب دھوکہ دے جائیں۔ اس نے دل میں سوچا۔ اسے موہت کی حرکت پر غصہ تھا، لیکن تھیٹر سے نکل کر وہ اس سے زیادہ بچکانہ حرکت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کون سا میں یہاں اکیلی ہوں، اتنے سارے لوگ ہیں، میں ایک یہ بھی بیٹھا ہے تو میری بلا ہے، یہی سوچ کر اس نے اپنا دھیان فلم کی طرف لگا لیا تھا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ اس کے بالکل برابر بیٹھا تھا۔ ایک بار تو اس کی کونی بھی سبینہ کی کونی سے ٹکرائی تھی۔ اس نے اپنا بازو سائیڈ ڈیسک سے ہٹا کر اپنی جھولی میں رکھ لیا تھا۔ 1-2 بار اس نے کنکھیوں سے موہت کو دیکھا جو پوری توجہ سے فلم دیکھ رہا تھا۔ 2 گھنٹے 9 منٹ کا یہ صبر آزما سیشن ختم ہوا تو وہ تیزی سے ہال سے باہر نکلی۔ کمیلا ساتھ نہیں ہے تو کیا ہوا، وہ کوئی اس کی باڈی گارڈ ہے؟ اتنے مہینوں سے وہ یہاں رہتی
ہے تو کیا سب وے لے کر اپنے ہاسٹل نہیں جا سکتی؟ سبینہ رکو، امید اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ فٹ پاتھ پہ لوگوں کی بھیڑ میں چلتی وہ اسٹیشن کی طرف جا رہی تھی کہ وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ ہاسٹل؟ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ پہلے ڈنر تو کر لو۔ بہت شکریہ، لیکن مجھے ہاسٹل جانا ہے۔ تمہیں میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا؟ نہ تو آپ کسی رومانی داستان کا کریکٹر ہے، نہ کسی فلم کے ہیرو، پھر اس چیپ فلمی مذاق کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ اپنے ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا اس کو اسی کے انداز میں بولتا سن رہا تھا۔ سبینہ تم کب تک مجھ سے ناراض رہو گی؟ میں آپ سے بالکل ناراض نہیں ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ کہیں بھی جانے یا گھومنے پھرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتی ہوں۔ پھر آپ کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ لیکن تم مجھ سے ناراض تھی، میں مانتا ہوں میں تم سے بہت زیادہ تلخ ہو گیا تھا۔ مجھے تم سے وہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس بہت پہلے ہو چکا تھا، لیکن اس وقت بہت دیر ہو گئی تھی۔ میں جانتا ہوں تم سب کو چھوڑ کر یہاں میری وجہ سے آئی ہو، میں پہلے ہی خاصا شرمندہ ہوں، پھر بھی میں تم سے اپنے رویے کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ کو یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ میں یہاں آپ کی وجہ سے آئی ہوں؟ آپ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں کہ میں آپ کی فضول باتوں کی وجہ سے اپنا گھر، اپنی فیملی سے دور چلی جاؤں۔ سب گھر والے تمہیں بہت مس کرتے ہیں، اسپیشلی دادو اور ممی، اور انہیں دیکھ کر میرا گلٹ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ گلٹ والی بات ہے تو آپ نے مجھ سے کی ہے، نہ تو یہ تو آپ رہنے ہی دیں۔ آپ میرے بارے میں کیا فیلنگز رکھتے ہیں یہ آپ پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ آپ جیسے لوگ جو صرف اپنی ذات کے لیے زندہ رہتے ہیں، انہیں اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کون ان کی وجہ سے دکھی ہے؟ محیط اللہ بینچ اس کی باتیں سن رہا تھا۔ سبینہ میں صرف ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بات پر سبینہ اور بھی تلملا اٹھی تھی۔ ازالہ؟ آپ سمجھتے ہیں یہ سب کر کے آپ میری وہ تکلیف کم کر پائیں گے جو آپ کی باتوں سے مجھے ہوئی ہے؟ آپ کے جملے نشتر بن کر میرے دل میں چبھے ہوئے ہیں۔ مجھے میری بہن کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا کر آپ کہتے ہیں کہ آپ ازالہ کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ ازالہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب مجھ پہ اتنے سالوں سے لگی فرد جرم ہٹا لی گئی ہے۔ ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں، میری بہن مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور میں بھی انہیں بہت پیار کرتی ہوں۔ اپنی محبت میں مجھے بچانے کی خاطر انہوں نے تو اپنی جان تک قربان کر دی، اور آپ ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایک طرف آپ کے دل میں میری بہن کی محبت زندہ ہے، دوسری طرف میرے لیے شدید نفرت۔ یہ دو جذبے ایک جگہ نہیں ہو سکتے۔ یا تو انسان صرف محبت کرتا ہے یا پھر نفرت۔ وہ بہت بے رحمی سے تجزیہ کر رہی تھی۔ محیط خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ آپ نے میری بہن سے سچی محبت کی ہے، ورنہ جس کی محبت میں اس نے اپنی جان گنوا دی، آپ اس سے نفرت ہرگز نہ کرتے۔ جس دن سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ اور بیرا آپ ایک دوسرے کو پسند چاہتے تھے، مجھے تو جیلسی نہیں ہوئی، میرے دل میں آپ کا مقام نہیں بدلا۔ بس کر دو سبرینہ، بس کر دو۔ کیا جانتی ہو تم میرے اور بیرا کے بارے میں، ہماری دوستی کے بارے میں، ہماری محبت کے بارے میں؟ تم کچھ نہیں جانتی۔ میں نے اسے کتنا چاہا ہے، تمام عمر اس سے محبت کے سوا اور کچھ نہیں کیا۔ وہ زندہ تھی تب بھی، وہ مر گئی تب بھی، تم میرے دل کے درد تک کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ صرف میں ہی تو جانتی ہوں دل کا درد کیا ہوتا ہے، کیونکہ میں خود بھی اس درد سے گزر رہی ہوں۔ ادھورے اگر آپ ہیں تو میری محبت بھی تو ادھوری ہے۔ آپ کی حالت مجھ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ دل توڑنے کی اذیت مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ لیکن میں آپ کی طرح بے رحم نہیں ہو سکتی، جسے اپنا درد تو نظر آتا ہے لیکن وہی تکلیف جب کوئی دوسرا سہ رہا ہو تو آپ کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی۔ سبینہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ بھاگتے ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ محیط سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ مس سبرینہ، آپ کے لیے ایک پارسل آیا ہے۔ ریسیپشن ڈیسک سے اسے کال آئی تھی۔ ریسیپشن سے اسے کسی پیکٹ کو پک کرنے کے لیے بلا رہی تھی۔ وہ نیچے آئی تو ایک باکس کاؤنٹر پر رکھا تھا، خوبصورت گفٹ پیپر میں لپٹا ہوا ڈبہ اس نے اٹھا لیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کے اس نے وہ پیکٹ کھولا تو اندر ایک نہیں کی چیزیں تھیں، خاصی مہنگے چاکلیٹس، ایک ڈبہ، دو مہنگے پرفیوم، ایک عدد سفید ٹی شرٹ جس پر پرنسس صوفیہ کی گرافک بنی تھی۔ ان سب چیزوں کو حیرت سے دیکھتے ہوئے اس نے لفافہ کھولا تھا جس میں شاید کوئی کارڈ تھا۔ اس میں ایک رکا اور ایک کارڈ تھا۔ اس نے پہلے اس خط کو پڑھنا شروع کیا۔ میں آج واپس جا رہا ہوں سبرینہ، کل میں تمہیں یہی بتانا چاہتا تھا لیکن تم رکی نہیں تھی۔ اتنے مہینوں سے دل پہ ایک بوجھ تھا، تمہیں تکلیف پہنچانے کے بعد خوش تو میں بھی نہیں تھا۔ سوچا تھا یہاں آ کر تم سے معافی مانگ لوں گا تو اس بوجھ سے چھٹکارا مل جائے گا، لیکن شاید تم مجھ سے کچھ زیادہ ہی خفا ہو جو میرا قصور معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اس رات تمہیں میں نے بہت ہرٹ کیا تھا، اپنے برسوں کی بڑھاس نکال کر خود کو ہلکا کرنے کے باوجود میں پرسکون نہیں ہو سکا۔ کل تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا، محبت و نفرت ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اور میں نے ایک ہی وقت میں یہ دونوں جذبے اپنے اندر لیے گھوم رہا تھا۔ میری اذیت کا سوچو گی تو میرا قصور اتنا بڑا نہیں لگے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ تم سے جیلس ہوتا رہا بیرا کے لیے۔ میں نے شروع دن سے بہت پوزیسو تھا اور تم پہ بھی جان چھڑکتی تھی، اس کی خوشی کی خاطر تمہیں برداشت کرتا تھا، لیکن اندر ہی اندر اس بات سے خائف بھی تھا کہ وہ میرے سوا کسی اور کو اتنی اہمیت کیوں دیتی ہے۔ وہ تمہیں بچاتے بچاتے مر گئی اور میرے دل میں یہ گرا اور بھی پکی ہوگی۔ برسوں تم سے ناراض رہ کر میں اس حسد کے پودے کو تناور درخت بناتا رہا۔ جس دن یہ حبس چڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا غلط تھا۔ میرا دل بہت چھوٹا تھا جس میں ایک لڑکی کی محبت تو سما گئی مگر اس کی عزیز جان بہن کے لیے جگہ نہیں بنی۔ یہ بات میں جو تم سے کہہ رہا ہوں اس کا اعتراف شاید میں تمہارے سامنے نہ کر پاؤں، اس لیے یہ خط لکھا ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔
میں یہاں تم سے اس لیے مل رہا ہوں تمہیں منا کر گھما پھرا کر اپنے اور تمہارے درمیان آئی خلش کو کم کر لوں گا۔ میرے زمین پر ایک بوجھ تھا کہ تم میری وجہ سے گھر چھوڑ گئی ہو، اور یہ ٹھیک بھی ہے۔ تم بھلے اس بات کو مانو یا نہ مانو، میں تو بس اس برسوں پرانی بے مقصد رنجش کو ختم کر کے دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا۔ اب ہمارے بڑوں نے کئی غم دیکھے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ اب مزید زندگی میں کوئی دکھ دیکھے۔ وہ سب تم سے بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ تم اس بار چھٹیوں میں گھر نہیں آئی، پلیز میری التجا ہے کہ اگلی بار ضرور گھر آنا۔ ہم سب کو تمہارا انتظار رہے گا۔ یہ چند تحفے تمہارے ہیں اور امید ہے تمہیں پسند آئیں گے، معید۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ وہ جا رہا تھا۔ وہ جب تک یہاں تھا سبرینا کو ایک انجانی سی خوشی تھی، وہ اس کے آس پاس تھا، اور اب وہ جا رہا تھا تو اس شہر میں وہ تنہا کیسے رہے گی؟ اس کے بھیجے ہوئے تحفے دیکھنے کے بعد اب وہ اس کا سوری کا کارڈ پڑھ رہی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلی۔ اس کا رخ امید کی ہوٹل کی طرف تھا جو کولمبس سرکل کے نزدیک تھا۔ سب وے کے ذریعے وہ JW مرجیٹ پہنچی تھی، لیکن وہ اسے وہاں نہیں ملا تھا۔ وہ جا چکا تھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم 2 ہفتے رکو گے، پھر جلدی واپسی کیوں ہو گئی گھر پہ؟ سب اس کو دیکھ کر حیران تھے۔ اخلاق حسین اس کی شکل دیکھ رہے تھے، جہاں لمبے سفر کی تھکاوٹ تھی۔ 1-2 دوستوں سے ملنے کا پروگرام تھا، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ سوچا رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی لیے واپس چلا۔ اس نے اپنے پرانے جھوٹ کو قائم رکھتے ہوئے ایک اور جھوٹ بولا۔ سبرینا کیسی ہے؟ رافعہ نے سوال کیا۔ ان کی تو جان اٹکی ہوئی تھی اس میں، ان کا بات چلتا تھا اور معید سے صرف اس کی باتیں کرتی۔ وہ اچھی ہے، معید نے مسکراتے اس کا جملہ دہرایا، اور اسی پل نظروں کے سامنے اس کی تصویر نمودار ہوئی۔ بالوں کی اونچی سی پونی بنائے سفید سنڈریلا کے گرافکس والی ٹی شرٹ میں وہ خفا تھی۔ تم دونوں تو روز ملتے ہوگے، اخلاق بتا رہے تھے۔ تمہارا ہوٹل اس کے ہوٹل کے پاس ہی تھا۔ کیا کرتی ہے وہ وہاں؟ کیسے رہتی ہے؟ پریشان تو نہیں؟ وہ خوش تو ہے نا؟ فون پہ تو کچھ بتاتی نہیں۔ رافعہ نے ایک ساتھ کئی سوال پوچھے تو وہ ایک ماں کی فکر مندی تھی۔ دادو اور اخلاق حسین دونوں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ روز تو نہیں ملتے تھے ممی، بس 1-2 بار، معید نے اٹکتے ہوئے کہا۔ ویسے وہ ٹھیک ہے اور خوش بھی ہے، آپ فکر مت کریں، بہت اچھی طرح ایڈجسٹ کر چکی ہے وہاں۔ ان تینوں کے سامنے سے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا یہ بات کرتے ہوئے، حالانکہ وہ کل 5 دن وہاں رکا تھا، اور یہ سچ تھا کہ وہ 5 دن ہی اسی سے رابطے میں رہا تھا۔ آخر دن اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ خط اور گفٹ دینے اس کے ہاسٹل تو گیا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے ان سے یہ بات کیوں چھپائی تھی۔ اگر وہ انہیں یہ کہہ دیتا تھا کہ ہاں روز ملا تھا تو بھی کیا فرق پڑ جاتا؟ میں تھوڑا ریسٹ کر لوں، پھر تسلی سے گپ شپ ہوگی۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے شاور لیا، بستر میں لیٹ گیا۔ وہ کچھ دیر سونا چاہتا تھا۔ آنکھیں بند کی تو ایک بار پھر اس کا چہرہ نظروں کے سامنے آ گیا، بڑی بڑی آنکھیں اور گلابی ہونٹ، ناراضگی بھرا تاثر جو وہ چھپا نہیں پا رہی تھی۔ اور اتنے دن معید نے اسے خفا ہی دیکھا تھا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ اسے یہ کیا ہو گیا تھا؟ لگتا ہے ان دنوں میں نے اسے کچھ زیادہ ہی اپنے سر پر سوار کر لیا۔ اس کے خیال کو جھٹکتے ہوئے اس نے ایک بار پھر کروٹ لے کر سونے کی کوشش کی۔ صرف میں ہی تو جانتی ہوں دل کا درد کیا ہوتا ہے، کیونکہ میں خود بھی اسی درد سے گزر رہی ہوں۔ اپنے بہت قریبی سے سبرینا کی آواز آئی تھی۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ایک طرف آپ کے دل میں میری بہن کی محبت زندہ ہے، دوسری طرف میرے لیے شدید نفرت۔ اسے سبرینا کے وہ جملے یاد ہے جو اس نے ٹائم اسکوائر پر کھڑے ہو کر کہا تھا، نہیں میرے دل میں اس کے لیے نفرت نہیں ہے۔ اس محبتیں بانٹنے والی لڑکی سے کوئی کیسے نفرت کر سکتا ہے؟ وہ آس پاس کہیں نہیں تھی، لیکن یہ آواز، اف میرے خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ سبرینا کی کلاسز شروع ہو چکی تھی۔ زندگی کی ایک بار پھر پرانی روش پر آ گئی تھی، لیکن اس بار وہ پہلے کی طرح پرجوش نہیں تھی۔ یونیورسٹی اور ہاسٹل کے درمیان بھاگتے دوڑتے وقت کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا تھا۔ اس کے خط کو 100 بار پڑھ کر بھی وہ 101 بار پڑھنے کی خواہشمند تھی۔ اس کا کارڈ اور تمام چیزیں بہت سنبھال کر رکھی تھیں۔ وہ خط اس سے باتیں کرنے کا وہ ذریعہ تھا جو معید نے لکھا تھا۔ وہ اس کی باتیں تھیں، اور ان تمام باتوں کے جواب سبرینا اکیلے میں دہراتی تھی۔ وہ اس سے کتنی محبت کرتی، اس بات کی تہجید نہ جانے کتنی بار کر چکی تھی۔ وہ اس سے خفا ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بات ہر بار خط پڑھتے ہوئے وہ معید سے کہتی۔ اسے سیمسٹر ختم ہونے کا انتظار تھا، کیونکہ اس بار اسے لازمی گھر جانا تھا۔ سب سے ملنے کتنے مہینے ہو گئے تھے، کتنی اکیلی تھی وہ ان کے بغیر، پھر بھی دل پہ پتھر رکھ کر پھر رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو اڑ کر گھر پہنچ جاتی۔ معید ابھی کچھ دیر پہلے ہی آفس سے آیا تھا۔ دادو سے ملنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ کپڑے بدل کر ٹی وی آن کیا تو چینل چینج کرتے ہوئے اسے ڈسکوری چینل پر ایک پروگرام دیکھا۔ کولمبیا یونیورسٹی پہ ایک ڈاکومنٹری نشر ہو رہی تھی۔ اسکرین پر کولمبیا یونیورسٹی کے اندرونی بیرونی مناظر دکھائے جانے کے ساتھ ساتھ مختلف تجربہ نگاروں کی رائے پیش کی جا رہی تھی۔ اس کو پاپولیرٹی، اس کے رزلٹ، اس کا سن تعمیر، سب کچھ بے حد دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ جگہ اس کے دل کے بہت قریب تھی، اور کیوں نہ ہوتی، وہ خود یہاں کا اسٹوڈنٹ رہ چکا تھا۔ اس نے کئی سال اس کیمپس میں گزارے تھے، لیکن اس وقت وہ اس جگہ کو اپنے لیے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس جگہ میں اس کی انٹرسٹ، اس کی وجہ سبرینا تھی۔ وہ تو کئی سال پہلے وہاں سے نکل چکا تھا، لیکن اس وقت وہ وہیں تھی۔ پتہ نہیں اسے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ اسکرین پہ دکھائے جانے والے مناظر میں شاید طلباء کی بھیڑ میں سے وہ دکھائی دے جائے۔ وہ ایک احمقانہ سوچ تھی۔ پتہ نہیں وہ ڈاکومنٹری کس موقع کی فوٹو شو کر رہی تھی، لیکن دل والے عقل والے کی طرح کب سوچتے ہیں۔ وہ
وہ ہے دیر سے صحیح، مگر اس نے موہت کے دل میں نرم گوشہ بنا لیا تھا۔ دونوں میں صرف اتنا فرق ہے وہ اسے کہہ چکی ہے اور موہت نے اسے کہا نہیں۔ پتہ نہیں وہ اسے کب بھی یہ کہہ پائے گا یا نہیں۔ گھر والوں کو یہ سب پتہ چلے گا تو کتنا موہ لگے گا۔ وہ اس سے عمر میں بہت چھوٹی ہے اور پھر سب اس کی اور عبیرہ کے متعلق جانتے ہیں۔ وہ کیا سوچیں گے اس کے بارے میں؟ اس خیال کے آتے ہی وہ کچھ بے چین ہو گیا تھا، لیکن کیا حرج ہے وہ اس کی باتوں، اس کی یادوں سے خود کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ عبیرہ کی یادیں اسے جینے نہیں دیتی تھی، لیکن سبینہ کی محبت نے اس میں نئی روح پھونک دی تھی۔ وہ جب سے واپس آیا تھا خوش تھا، ہنستا تھا، بولتا تھا، مسکراتا تھا، نارمل ہو رہا تھا۔ وہ سبینہ سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس سچ کے ساتھ کہ زندگی گزارنا آسان ہو گیا تھا۔ اس کی تصویروں میں سے ایک تصویر اس نے اپنے موبائل کے بیک گراؤنڈ کے طور پر چنی۔ خاصی نامعقول حرکت تھی، کسی کی نظر پڑ جاتی تو وہ کیا صفائی پیش کرتا، لیکن پھر یہ سوچ کر اس کے فون کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگاتا، اس نے اسے بیک گراؤنڈ میں سیٹ کر لیا تھا۔ آپ نے سبینہ کو ٹکٹ بھیج دیا؟ سب لوگ کھانے کی میز کے گرد جمع تھے۔ آج ہی اس کے امتحانات ختم ہوئے تھے اور رافع نے بے قراری سے اخلاق حسین سے اس کے سفر کے بارے میں سوال جواب شروع کر دیے تھے۔ پورا 1 سال گزر گیا تھا۔ 1 سال سے انہوں نے اسے گلے نہیں لگایا تھا، اس کا ماتھا نہیں چوما تھا، وہ حق سے ان کی گود میں سر رکھ کر نہیں لیٹی تھی، انہوں نے اس کے بال نہیں سلائے تھے۔ 1 ہفتے پہلے ہی ای میل کر چکا ہوں، اس سے کچھ شاپنگ کرنی تھی، کہہ رہی تھی کہ ایگزام سے 2 دن بعد کی سیٹ کروائیں، اس لیے پرسوں کی فلائٹ کنفرم کروائی۔ وہ جانتے تھے کہ رافع بیٹی سے ملنے کے لیے کتنی بے قرار ہے، خود وہ بھی دن گن رہے تھے۔ کون سی شاپنگ کرنی تھی اسے؟ اب واپس آئی 3 ہفتے بعد تو چلی جائے گی، پھر کرتی رہی ساری شاپنگ۔ ابھی تو اسے وہاں بہت لمبا عرصہ رہنا ہے، ان کے لیے 2 دن مزید انتظار بھاری ہو رہا تھا۔ یہ تو اب مجھے نہیں پتا، نہ ہی اس نے مجھے بتایا ہے، جو اس نے کہا ہے میں نے ویسے کر دیا ہے۔ آئے گی تو تم خود پوچھ لینا، جہاں اتنا صبر کیا ہے 2 دن اور کر لو۔ دادو بھی ان کی گفتگو سن کر مسکرائے تھی، وہ خود اس سے گلے لگانے کو بےتاب تھی۔ ایک ہی بیٹی ہے، اسے بھی دور بھیج دیا ہے 1 سال سے، صبر ہی تو کیا ہے۔ رافع جل کر بولی، ابھی تو وہ پڑھنے گئی ہے، کل جب اس کی شادی ہوگی تب تو وہ ہمیشہ کے لیے دور چلی جائے گی۔ سوچو اگر اس کی شادی ملک سے باہر ہوگی تو 2 سال بعد ہی ملنے آیا کرے گی نا۔ اخلاق حسین ان کے منہ بنانے پر انہیں وہ حقیقت یاد دلائی جو بیٹیوں کے ماں باپ ان کی پیدائش کے دن سے ہی جانتے۔ وہ بھی اس سچ سے واقف تھی لیکن یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، رافع نے اداسی سے کہا، لیکن میں اس کی شادی ملک سے باہر تو کبھی نہیں کروں گی، پاکستان میں کروں گی۔ کتنا اچھا ہوگا نا اخلاق کہ وہ ہمیشہ ہمارے نزدیک رہے۔ ان کی بات پہ اخلاق حسین اور دادو تو محض مسکرائے تھے، لیکن موہت کو اتھو لگا تھا۔ ایکسکیوز می، پانی کا گلاس جلدی سے منہ سے لگائے اس نے معذرت کی۔ اخلاق حسین بہت دیر تک موہت کو دیکھتے رہے تھے۔ رافع یہ بات ایسے ہی کہی تھی، اس کا مطلب وہ نہیں تھا جو موہت سمجھا تھا۔ یہ بات ان لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں تھی، لیکن موہت کے دل میں چور تھا اور اخلاق حسین اس چور کو اسی دن پکڑ چکے تھے جب وہ ان سے یہ کہہ کر امریکہ گیا تھا کہ اپنے دوستوں سے ملنے جا رہا ہے۔ وہ کسی سے بھی ملے بغیر واپس آ گیا تھا، اس کا جھوٹ وہ اس وقت بھی جانتے تھے۔ اپنے بچوں کی نظریں، ان کے لہجوں اور رویوں سے وہ بہت اچھی طرح واقف تھے۔ واپس آ کر وہ چند دن کتنا ڈسٹرب رہا تھا اور پھر اچانک وہ نارمل ہونے لگا تھا۔ بات پہ مسکرانا، ہنسنا، بولنا سب میں بیٹھا۔ موہت پہلے سے بہت بدل گیا تھا، اس نے کہا تھا وہ 1-2 بار سبینہ سے ملا، لیکن اس کا یہ جھوٹ بھی اخلاق حسین نے پکڑ لیا تھا۔ انہوں نے باتوں میں سبینہ سے کنفرم کر لیا تھا کہ موہت اس کے پاس کب آیا تھا، موہت کے ساتھ کہیں گھومنے نہیں گئی، اس کی چھٹیاں کیسے گزریں اور وہ کہاں کہاں گھومی پھری۔ یہ باتیں پوچھتے ہوئے انہوں نے اچانک ہی اس سے پوچھ لیا تھا۔ 4-5 بار ملاقات ہوئی تھی، کروز پر گئے، سینما گئے اور 1-2 بار ہاسٹل آئے، پھر انہیں واپس جانا تھا۔ سبینہ کو کیا پتا موہت ان سے سچ چھپائے گا، وہ تو اپنی طرف سے ڈری ہوئی تھی کہ موہت ان سے اس کے رویے کی شکایت نہ کر دے، جیسے اس دن دادوں کے سامنے بول پڑا تھا، اس لیے اس نے بتا دیا۔ وہ جتنے دن رہا اس سے برابر ملتا رہا، البتہ گفٹ والی بات وہ گول کر گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ صرف سبینہ کی اس میں انوالومنٹ سے واقف تھے، لیکن اب موہت کے بدلے ہوئے مزاج نے اس کے سبینہ میں انٹرسٹ کی کنفرمیشن دے رہے تھے۔ آرام سے بیٹا، دادو اس کی پیٹھ تھپک رہی تھی۔ آج سبینہ آ رہی تھی گھر میں جیسے جشن کا سماں تھا۔ اس کا کمرہ رافع نے خود سیٹ کیا تھا، سب ملازمین اس کے استقبال کی تیاریوں میں لگے تھے۔ پہنچے نہیں اب تک، اخلاق حسین اسے لینے ایئرپورٹ گئے ہوئے تھے اور دادو پیچھے آدھے گھنٹے میں 8ویں دفعہ یہ سوال کر چکی تھی۔ موہت ان کی بے قراری سے محفوظ ہوتا مسکرایا تھا۔ وہ کیا بتاتا کہ اس بار اسے ملنے، اسے دیکھنے کے لیے اس سے زیادہ شاید ہی کوئی بے قرار ہوگا۔ خود پر لاپرواہی کا پردہ چڑھائے وہ ان سب کی باتیں سن رہا تھا۔ لگتا ہے آگے رافع تیزی سے لانچ کے دروازے کی طرف لپکی گاڑی کی آواز سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ گھر آ چکے ہیں۔ میری بچی، میری جان، اسے سینے سے لگائے بہت دیر تک اسے پیار کرتی رہی، کئی بار اس کا ماتھا چوما۔ ممی اندر تو آنے دیں، لگتا ہے آپ مجھے دروازے سے ہی رخصت کرنے کے موڈ میں۔ انہیں روتا دیکھ کر وہ شاذ لہجے میں بولی تو انہوں نے اس کی کمر پر ایک دھپ لگائی۔ اخلاق حسین اس کا سامان نکلوا رہے تھے، دادو وہ بھاگتی ہوئی ان سے لپٹ گئی۔ کیسی ہے میری بچی؟ انہوں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ اچھی ہے، اس کی بجائے یہ جواب موہت نے دیا تھا جو اس وقت ان کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ دادو اور سبینہ نے ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے ٹھیک ہی لگ رہی ہے، اچھی بلی لگ رہی ہے۔ وہ جب سے اندر آئی تھی وہ مسلسل سے دیکھ رہا تھا، جینس پہ میرون کلر کے ٹاپ پہ ایک بلیک
कोट में वो काफ़ी अच्छी लग रही थी, बालों को क्लिप से ढीला सा बांधा हुआ था। वो वहाँ बैठा ये सोच रहा था जब दादू ने से सवाल किया। दानास्ता इसकी ज़बान से ये बात फिसली थी, लेकिन मौका नहायत गलत था। अपनी बात को कवर करने के लिए इसने अटकते हुए तवज्जो दी थी। सबीना ज़रीला मुस्कुराई थी। इतनी देर में हसन इखलाक हुसैन भी कमरे में दाखिल हो गए थे। देर रात तक वहाँ महफिल जमी रही। कुछ इसे नींद भी नहीं आ रही थी, कुछ सबसे मिलने की खुशी थी। वो सबके लिए तोहफे लाई थी, यहाँ तक कि घर के मुलाजमों के लिए भी। सारा सामान वहीं खोल कर वो इन्हें एक एक चीज़ दिखा रही थी। पुप्पो और अपने कजन्स के तोहफे वो अलग कर चुकी थी। आस्ता आस्ता महफिल बर्खास्त तो होने लगी। पहले दादो अपने कमरे में गई, फिर इखलाक हुसैन राफेल से आराम करने की ताकीद करते अपने कमरे से निकल गई। मोहित वहाँ बैठा कोई पुराना मैच देख रहा था। इसका ध्यान पूरी तरह टीवी में था। यूं भी न लोगों की गुफ्तगू में इसने कोई खास हिस्सा नहीं लिया था। अलीमुद्दीन इसका बाकी का सामान इसके कमरे में रखने चला गया। वो वही अभी वहीं से उठ खड़ी हुई सबके लिए गिफ्ट लेकर आई हो, लेकिन मैं ही याद नहीं रहा इस करम की कोई खास वजह। हालांकि मैं जब आया था तो तुम्हारे लिए खुसूसी तोहफा लाया था। इसकी बात पर पलट कर सबीना ने से देखा, जिसकी नज़रें अभी भी टीवी पर ही थी। आप बोल रहे हैं आपने तोहफा आने पे नहीं वापसी पर दिया था? मैं भी आपका गिफ्ट जाते हुए देकर जाऊंगी, तमाशा कहती हुई अपने कमरे की तो चली गई थी। मोहित इसकी बात सुनकर मुस्कुराता हुआ टीवी ऑफ कर रहा था। इसे भी नींद आ रही थी। आज वो लोग पोपो की तरफ इनवाइटेड थे। सबीना के आने पर उन्होंने इसके लिए दावत का एहतमाम किया था। तैयार होकर वो जल्दी से कमरे से निकली। वहीं हवाई रफ्तार और बिना देखे भागने की आदत इस अपने कमरे से निकलते मोहित से जोरदार टक्कर हो गई। सबीना का सर मोहित के सीने पर लगा और फिर वो अपनी हाई हील्स सैंडल की वजह से खुद का बैलेंस नहीं कर सकी और धड़म से जमीन पर गिर पड़ी। हाय अल्लाह में मर गई। इसका एक हाथ माथे पर था और दूसरे हाथ से अपना दायां पांव पकड़ा हुआ था। वो दर्द की शिद्दत से धाइयां दे रही थी। सबीना तुम देख कर नहीं चल सकती। वो जितनी कोशिश से टकराई थी मोहित के अपने अच्छी खासी चोट लगी थी। मैं देख कर नहीं चल रही थी तो आप तो चार आंखों से देख सकते हैं ना, आप ही साइड पर हो जाते। सबीना ने इसकी आंखों पर लगे नजर के चश्मे का इजाफा इसे जताया था, जो मोहित ने चंद हफ्ते पहले ही लगाना शुरू किया था। दिखाओ कहाँ लगी है चोट। इसकी बातें मुस्कुराता उसके पास बैठ गया था। तुमने फिर ये हील्स पहन ली हैं, जब चला नहीं जाता तो क्यों पहनती हो ये स्टूपिड ऊंची एड़ी के जूते? इसका पाँव मुड़ गया था और मोहित ने इसके पाँव में वही जूते पहने देखे जो इसने शादी पर पहने थे। ऐसा भी कोई मसला नहीं है, मैं बहुत आराम से मैनेज कर लेती हूँ हाई हाई हील्स को। ये तो पता नहीं हर बार आपकी वजह से मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। वो इसका हाथ हटाकर एक बार फिर अपना पाँव मस रही थी। मेरी वजह से? अजीब मखलूक हो तुम, कसम से। चलो आप उठो, मुझे चलकर दिखाओ ताकि पता चले कितना दर्द हो रहा है। ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर की तरफ चलते हैं। इसका हाथ पकड़ कर इसे उठने में मदद करने के बाद वो अब इसे चला कर देख रहा था। शुरू में वो थोड़ा सा लड़खड़ाई, लेकिन फिर ठीक से चलने लगी। ज़्यादा दर्द नहीं है, मैं चल लूँगी। शुक्र था कि इसे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। आर यू श्योर? मोहित ने इससे पूछा। इसने हाँ में गर्दन हिला दी। अच्छा प्लीज़ ये जूते तो बदलो, तुम फिर गिर जाओगी। मोहित को एक बार फिर इसके जूतों का ख्याल आया था। नहीं बदल रही मैं जूते, ये मेरे ड्रेस से मैच करते हैं। अपना हाथ छुड़ाकर वो वहां से चली गई। मोहित सर हिलाता रह गया। सबीना बिटिया क्यों ना आज एक मैच हो जाए। अलीमुद्दीन बचपन से इसके साथ था, इसकी हर शर्त का साथी। माजी कैसा भी हो हाल से अच्छा होता है और वो इसकी ज़िंदगी के शानदार दिन थे जो इसने इस घर में गुजारे थे। वो मोहब्बत से अपने बूढ़े दोस्त की बातों में मुस्कुराई। ठीक है चाचा, आज मैच हो ही जाए। सबीना के चेहरे पर खुशी थी। इसका बैट और बॉल अलीमुद्दीन ने बहुत संभाल कर रखा हुआ था। लॉन में सब इंतजाम हो चुका था। आज इतवार का दिन था। खलाक हुसैन अपने किसी दोस्त से मिलने के हुए गए थे। राफे किचन में इसके लिए फरमाइशी खाने बना रही थी और दादो सर्दी से छुपी अपने कमरे में लहा में बैठी हुई थी। लगता है आज फिर क्रिकेट की शामत आई है। अंदाज तो खुद कलामी वाला था, लेकिन आवाज़ इतनी बुलंद थी कि लॉन में खड़े सबीना अलीमुद्दीन बासानी सुन सकते थे। वो खुद इस वक्त टेरेस में खड़े से बैट संभाले देख रहा था। हमारी सबीना बिटिया बड़ी खिलाड़ी है मोहित बेटा, अलीमुद्दीन ने खुशी से कहा और सबीना ने अदाज से गर्दन कड़ा ली थी। चाचा ये तब तक ही खिलाड़ी है जब तक आप बॉलिंग करा रहे हैं। मोहित की बात पे इसके माथे पे बल नमूद रहा। मैदान के बाहर खड़े होकर तजुर्बा करना बहुत आसान होता है, जो मैदान में उतरे खिलाड़ी वही होता है। बाहर खड़े होने वाले को तमाशाई कहते हैं। मोहित की बात से जलकर वो इसे ठीक ठाक सुना रही थी। मोहित कोई भी जवाब दिए बगैर टेरेस से चला गया था। सबीना को लगा वो इसकी बात से नाराज हो गया है। इससे कुछ पछतावा भी हुआ। वो जानती थी कि वो मजाक था, लेकिन सबीना बिला वजह सीरियस हो गई थी। अलीमुद्दीन इसे गेंद कराने ही वाला था कि मोहित लॉन में आ गया था। लाइन चाचा बॉल मुझे दें, जरा देखें तो आपकी बिटिया कितनी बड़ी खिलाड़ी है। ब्लैक जींस पर ग्रे स्वेटर पहने वो रफ से हुलिये में अलीमुद्दीन के हाथ से बॉल लेकर लॉन के बिल्कुल आखिरी कोने में चला गया था। अलीमुद्दीन के चेहरे पर हैरत और खुशी का मिला जुला तासुर था। सबीना खुद हैरान और परेशानी से देख रही थी। उसने अपनी पोजीशन संभाली और बैट को थामे हल्का सा झुकी। मोहित काफी पीछे से भागता हुआ आया था और तेज रफ्तारी से बॉल इसकी तरफ फेंकी। सबीना ने बैट उठाया, लेकिन बॉल इतनी तेज थी कि इसे नजर ही नहीं आई। बैट को छुए बगैर वो निकल गई थी। अगली बॉल भी सबीना खेल नहीं पाई थी। तीसरी बॉल सीधी विकेट में लगी थी, आउट।
मोहित ने इसकी उतरी हुई शक्ल देखी और बैट इसके हाथ से ले लिया। वो तो अलीमुद्दीन की हल्की फुल्की गेंदों पे चौके छिक्के लगाती थी। कहाँ मोहित की जहराना बॉलिंग, एक भी शॉट खेले बगैर वो आउट हो गई थी। अब बैट मोहित के हाथ में था। अलीमुद्दीन फील्डिंग कर रहा था। सबीना की हर बॉल पर मोहित पूरी ताकत से शॉट मारता और बॉल लॉन के आखिरी कोने में होती। इसे अंदाजा भी नहीं था कि मोहित इतनी अच्छी क्रिकेट खेलता है। इसने बहुत बचपन में इसे अपनी बहन के साथ खेलते देखा था और वो नहीं जानती थी कितने बरसों बाद भी वो इस से लाख गुना बेहतर गेम खेल सकता है। भाग भाग इसका बुरा हाल हो गया था। सर्दी के मौसम में भी इसके पसीने छूट गए। तो यही हाल अलीमुद्दीन का था, जो लॉन में भागता बॉल ढूंढता फिर रहा था। खिलाड़ी मैदान के बाहर भी खिलाड़ी ही होता है। वो हामती हुई बॉल कराने की आई तो मोहित ने कहा, इसने तेजी से बॉल करवाई और मोहित ने फिर शॉट मारी। बॉल उड़ती हुई लॉन से बाहर थी और अनाड़ी मैदान के अंदर भी अनाड़ी ही रहता है और वो आज इसे किसी भी कीमत पर बख्शने वाला नहीं था। मैं थक गई हूँ, अब वो नहीं खेल सकती। आज का दिन सबीना सारी उम्र नहीं भूल सकती थी। ये खेल वो हमेशा याद रखती। मेरी तलकीद में क्रिकेट खेलती ही हो तो कम से कम खेलो तो ढंग से। मोहित बैट उठाए इसके पास चला आया था। जी नहीं, मैं क्रिकेट इसलिए खेलती हूँ क्योंकि मुझे इसका बेहद शौक है। वो चिढ़कर बोली थी, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे तुम कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी अपने शौक से गई थी। मोहित ने से मज़े चढ़ाया, क्यों आपको शक है? मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी आपकी वजह से गई हूँ। वो इसकी बात सुनकर हंसा। मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है। तुमने कोलंबिया यूनिवर्सिटी का इंतखाब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं वहाँ पढ़ता रहा हूँ। वो तब गई इससे पहले कि वो इसकी बात का कोई जवाब देती। इस वक्त तक खलाक हुसैन की गाड़ी घर के अंदर दाखिल हुई। सबीना ने इन्हें मुस्कुराते हुए देखा। वो भी इसको देखकर मुस्कुराए और इसी वक्त इनकी नज़र लॉन में खड़े मोहित पर पड़ी, जो हाथ में बैट थामे खड़ा था। इनकी मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। सबीना का ख्याल था कि मैं क्रिकेट भूल चुका हूँ। मैंने सोचा ज़रा चेक तो करूँ कि मैं किस फॉर्म में हूँ। वो इनकी तरफ आता इन्हें बता रहा था। फिर क्या स्कोर रहा? अखलाक हुसैन ने पूछा। 100 नॉट आउट। अलीमुद्दीन हामता हुआ बॉल पकड़े इनके पास आए, जो जो इसने लॉन के किसी कोने से ढूंढी थी। दोनों ने जोरदार कहका लगाया। अखलाक हुसैन के घर के अंदर चले गए। मोहित भी इनके पीछे चला गया था। सबीना कमर पर हाथ रखे से देखती रही। अंदर दाखिल होने से पहले इसने पलटकर सबीना को देखा, जो इसी को देख रही थी। इस पे एक मुस्कुराती हुई निगाह डालकर वो अंदर चला गया। क्या सोच रहे हैं? अखलाक हुसैन काफ़ी देर से बेड पर बैठे हुए थे। राफिया कमरे में आई तो इन्हें गहरी सोच में डूबा देखकर इनके पास बैठ के सोच रहा था कि हफ्ते बाद सबीना वापस चली जाएगी। इसके साथ 2 हफ्ते कितनी जल्दी गुजर गए हैं। अब बस कुछ दिन में वापस चली जाएगी तो घर खाली खाली होगा। राफिया ने पहली बार सुधा देख रही थी, वरना इससे पहले तो वो हमेशा सबीना के अमेरिका में पढ़ने की तरफदारी कर रहे थे। तो आप रोक क्यों नहीं लेते इसे? वो यहाँ रहकर भी तो अपनी तालीम मुकम्मल कर सकती है। मैं तो सोच रही थी कि इसकी शादी के लिए रिश्ता देखा जाए। तो आखिर वो 20 साल की हो चुकी है। राफिया ने कायल करने की कोशिश की। तुम्हें सबीना की शादी का ख्याल है, लेकिन तुमने मोहित के बारे में क्या सोचा है? राफिया, सबीना से पहले असल में मोहित की शादी होनी चाहिए। अखलाक हुसैन की बात ठीक थी। मोहित शादी के लिए माने तो फिर है ना। आप जानते तो हैं, जब जब इससे शादी की बात की तो इसने सामना कर दिया, वरना मेरी तो कितनी ख्वाहिश थी कि इसकी शादी करूं। इस मौजू पे तो वो अम्मी की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं। वो सब जानते थे कि मोहित शादी की बात पर भड़क जाता है। क्या तुमने सबीना से पूछा है शादी के मुतालिक? क्या सबीना मान जाएगी शादी के लिए? अखलाक हुसैन ने इन्हें नई परेशानी में डाल दिया था। क्या मतलब सबीना क्यों नहीं मानेगी? शादी तो इसकी करनी है, कोई सारी उम्र घर थोड़ी बैठाए रखना है। अब ना सही तालीम मुकम्मल होने पर ही शादी तो करनी ही है इसकी। अखलाक हुसैन राफिया को खामोशी से देख रहे थे। और अगर इसने भी मोहित की तरह शादी से इनकार कर दिया, फिर क्या करोगी तुम? राफिया इनकी बात से कुछ उलझ गई। आप कहना क्या चाहते हैं? सबीना क्यों इनकार करेगी शादी से? क्या आपसे कुछ कहा है इसने? आप बताते क्यों नहीं है मुझे? आखिर क्या कहा इसने आपसे कुछ? अखलाक हुसैन ने इन्हें शुरू से आखिर तक तमाम बात बता दी। और वो सब जो वो पिछले 1 साल से जानते थे। वो दोनों के बारे में सोच रही थी। सबरीना का बदला हुआ मूड, इसकी खामोशी, इसका पसंद से चले जाना, वो भी न्यूयॉर्क और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कड़ी से कड़ी मिलाते हुए इन्हें सबरीना की मोहित के लिए मोहब्बत की शिद्दत का अंदाजा हो रहा था। वो माँ होकर इसके हाले दिल से अनजान थी और खलाक हुसैन बाप होकर भी इसके इतने बड़े राज से वाकिफ थे। सबरीना और मोहित, वो काफ़ी छोटी है मोहित से। राफिया हैरान और परेशान बैठी थी। मेरे नज़दीक इस बात की कोई अहमियत नहीं है। अखलाक हुसैन की बात सुनकर राफिया सोच में पड़ गई थी। अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। सबीना हमारे पास ही रहेगी। अचानक ही इनका ध्यान इस पहलू पर गया था और वो बहुत खुश हो गई थी। मैं काफ़ी अर्से से मोहित का बदला हुआ रूप देख रहा हूँ, जिस तरह वो सबीना को ट्रीट कर रहा है। मेरा ख्याल है कि वो खुद भी इसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो दोनों खुद कोई फैसला करे। मैं मोहित को इस रिश्ते के लिए फोर्स नहीं करना चाहता। वो अगर सबीना को पसंद करता है तो इसे ये फैसला खुद करना होगा। तुम भी इससे इस सिलसिले में कुछ मत कहना और अम्मी से भी ये बात करने की जरूरत नहीं है। राफिया इनकी बात सुनकर खामोश हो गई थी। मोहित को इनको कितना प्यारा था। इस जैसा दामाद किस्मत वालों को मिलता है। इनकी अबीरा अगर जिंदा होती तो इसका मुकद्दर होता। अबीरा नहीं रही थी, लेकिन हाँ, सबीना के साथ इसकी शादी की जा सकती थी। अगले 2-3 दिन राफिया खामोशी से इन दोनों का तजिया करती रही करती रही थी। इससे पहली बार अंदाजा हुआ था कि सबीना बहुत बदल चुकी है। वो अपनी बातें इनसे छुपाने लगी है। मोहित के लिए इसकी
बेखुदी जिसे वो कभी इसका बचपना और एक कज़न के लिए तजस्सुस समझती थी, अब इन्हें कुछ और ही रूप में नजर आ रहा था। इसका मोहित को देखना, इसकी मौजूदगी में इस पर भरपूर तवज्जो देना, इन दोनों का एक दूसरे की तरफ जुमले उछालना और फिर मोहित को इसका आजकल ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो देना, ये सब इन्हें पहले क्यों नज़र नहीं आया था। दिल को अनजानी सी खुशी भी हो रही थी और एक धड़का भी लगा हुआ था। वो दोनों एक ही वक्त में एक दूसरे की तरफ माइल भी थे और खींचे खींचे भी। क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि वो आजकल यही सोच रही थी। अब तो तुम्हारे जाने में 3 दिन रह गए हैं, अब तो मेरा गिफ्ट दे दो, इतने दिन से इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तो लगता है लास्ट मिनट पर जस्ट किडिंग कहकर चली जाओगी। अपने कमरे से निकल रही थी जब मोहित ऑफिस से आकर अपने कमरे में दाखिल हो रहा था। मोहित की बात सुनकर वो रुक गई थी। अपने गिफ्ट की कितनी फिक्र है, और मैं जो यहाँ इतने दिन से हूँ तो कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहे। वैसे तो मुझे कहा गया था कि मेरा इंतजार करेंगे, अब हम आप दोस्त हैं, लेकिन देखिए सब रूटीन चल रही है। मैं सारा दिन घर में बोर होती रहती हूँ और आप पापा के साथ मज़े से ऑफिस चले जाते हैं। सॉरी भी, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा था। खैर ये बताओ कहाँ चलना है। हाँ को मुझे डिनर डिनर कराना होगा, वो भी मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में। ये तो कोई मसला नहीं है, कल चलते हैं। मोहित ने फ़ौरन प्रोग्राम बनाया था। वो खुश खुश नीचे चली गई थी। अजीब शख्स है ये भी, मोहब्बत करता है मगर इसका इकरार नहीं करता। सबीना को इसका हर अंदाज जता रहा था कि वो भी इसके लिए वही जज्बात रखता है, लेकिन फिर भी वो इसकी ज़ुबान से सुनने की ख्वाहिशमंद थी। रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी सूट में वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। मेकअप भी सलीके से किया हुआ था। रेड सूट में वो बहुत स्टाइलिश लग रही थी। मोहित दादों के साथ लॉन्च में बैठा था जब इसकी निगाह सबीना पर पड़ी। गले में दुपट्टा डाले वो पहली सीढ़ी पर खड़ी सी को देख रही थी। मोहित की नज़रों में पसंदगी की झलक थी। इसकी तरफ देखते हुए सबीना ने सीढ़ियाँ उतरने के लिए अपना पाँव आगे बढ़ाया था और मार्बल की सीढ़ियों से उतरते इसका पाँव पहली सीढ़ी के कोने से फिसला और वो यकदम लड़खड़ाई। इससे पहले कि वो खुद को संभालती, वो पहली सीढ़ी से नीचे गिरी और फिर गिरती चली गई। मोहित ने इसे अपने सामने वहां से गिरते हुए देखा था। वो बेतहाशा इसकी तरफ दौड़ा। वो आखिरी सीढ़ी पर थी जब इसने इसे पकड़ा। इसके माथे से खून बह रहा था और दर्द की शिद्दत से वो नींद बेहोशी में थी। सब घर वाले इसके गिर जमा थे। सबरीना उठो, आंखें खोलो सबरीना। वो दीवाना वाले से बाहों में समेटे झंझोड़ रहा था। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मेरी बात सुन रही हो ना मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं एक बार अपनी मोहब्बत का मातम कर सकता हूँ, दूसरी बार नहीं। अब तुम अगर मुझे छोड़कर गई तो मैं मर जाऊंगा। सबीना उठो, वो हजानी कैफियत में बोलता है, इसके बेहोश वजूद को अपने सीने से लगाए हुए था। इसके माथे से बहता खून मोहित की सफ़ेद कमीज को लाल कर रहा था। सब घर वाले परेशानी से इसे देख रहे थे। मोहित सबीना को अस्पताल लेकर चलते हैं। अखलाक हुसैन की बात सुने वो होश में आए थे। इसे गोद में उठाए वो घर से बाहर निकला। अखलाक हुसैन पहले ही गाड़ी में बैठ चुके थे। इसे अस्पताल में फौरी इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिला था। इसकी चोटें शदीद थी। सर और गर्दन के अलावा इसके कमर, बाजू और पाँव पर भी शदीद ज़रबें लगी थी। फौरी तौर पर इसका MIR और CT स्कैन किया गया था। वो ठीक हो जाएगी ना दादू, वो मुझे बीरा की तरह छोड़कर तो नहीं जाएगी। वो बच्चों की तरह खौफजदा था। सबरीना इस वक्त ICU में थी। सबसे ज़्यादा चोट इसकी गर्दन और कमर को लगी थी। हड्डी नहीं टूटी थी, इसलिए वो अब तक जिंदा थी, मगर इसकी अंदरूनी मसल्स और मोरों को नुकसान पहुंचा था। वो ठीक हो जाएगी मेरे बच्चे, इससे कुछ नहीं होगा। वो दादो के पास बैठा था। दादो रोते हुए इसे हौसला दे रही थी। वो सारे घर की जान थी इसके लिए। सभी परेशान थे। वो इसकी ज़िंदगी और सेहत की दुआ मांग रहे थे। वो एक बार ठीक हो जाए, मैं कभी इसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मोहित के लिए इसका वजूद एक ऑक्सीजन पंप बन गया था। जब तक वो इसके पास थी मोहित को लगता था इसकी सांसें चल रही हैं और इसे खोकर वो अब जिंदा नहीं रह पाएगा। पिछले चंद घंटे में वो जिस तरह इसके लिए तड़प रहा था, ये सच्चाई किसी से पोशीदा नहीं रही थी। वो सबीरा से बहुत मोहब्बत करता है, जिस बात को अपनी ज़ुबान पर लाते हुए हिचकिचाता था। अब इतने घंटों में न जाने कितनी बात दोहरा चुका था। एक नर्स भागती हुई बाहर आई। वो सब इसकी तरफ मतवज्जो है। आपके पेशेंट को होश आ गया, मैं डॉक्टर साहब को लेकर आती हूँ। इन्हें बताकर तेजी से वहां से चली गई थी। इन सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया था। चंद मिनटों में डॉक्टर को उन्होंने कॉरिडोर से जाते हुए देखा था। इसके एक बाजू और पाँव पर प्लस्तर था, जबकि फ्रैक्चर हुआ था। गर्दन पर कॉलर लगा था। वो मरते मरते बची थी कमर की चोट की वजह से। डॉक्टर ने इसे मुकम्मल बेड रेस्ट बताया था। इसे ICU से अब कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। अखलाक हुसैन और दादो और राफे को लेकर अभी घर गए थे। मोहित इसके पास ही था। सारी रात वो लोग अस्पताल में खपते रहे थे। इसने इन सबको जबरदस्ती घर भेजा था। वो खुद भी बहुत थका हुआ था, लेकिन सबीना को अकेला छोड़कर जाना इसे मंजूर नहीं था। आप भी घर चले जाते। सबीना इसकी सारी रात जागी आंखों को देखकर बोली थी, इनमें थकावट और बेख्वाबी दोनों मौजूद थी। तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने आप सबको परेशान कर दिया ना, बहुत परेशान किया है। एक बार तो लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है। मैं बता नहीं सकता कितना डर गया था मैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना सबीना, मैं भी खुद को ख़त्म कर लेता। इसका हाथ थामे वो इसके पास से बैठा था। सबीना इसे खामोशी से देख रही थी। लेकिन अब मैं ठीक हूँ, आप कुछ देर आराम कर ले, मेरी फिक्र मत करो, आई एम फाइन। वैसे भी मैं तुम्हें अपने साथ घर लेकर ही जाऊंगा। एक बात पूछूं, मेरा आपकी ज़िंदगी में क्या मुकाम है? वो बहुत संजीदगी से इसे देख रही थी। मोहित ने इसका हाथ थाम लिया। तुम मेरी ज़िंदगी हो सबरीना। वर्षों बाद तुम्हारी बदौलत मैंने हंसना सीखा है, ज़िंदगी से मोहब्बत करना सीखा है, जीना सीखा है। पागल लड़की, मैं तुमसे
تحاشا محبت کرتا ہوں، اپنی باقی کی زندگی صرف تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ پچھلی پوری رات میں نے کس عذاب میں گزاری ہے یہ بس میں ہی جانتا ہوں۔ ایک پل کو تو مجھے یوں لگا میں نے تمہیں کھو دیا ہے، تم میری نظروں کے سامنے سیڑھیوں سے گری تھی۔ محبتوں کے معاملے میں بڑا بدقسمت ہوں میں، مجھے لگا تم بھی کہیں عبیرہ کی طرح مجھے چھوڑ کر مجھے چلی نہ جاؤ، لیکن اب میں تمہیں کبھی خود سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے دادو سے کہہ دیا ہے کہ تمہارے ٹھیک ہوتے ہی میں تم سے شادی کر لوں گا، پھر ہم امریکہ چلے جائیں گے۔ تمہیں اپنی پڑھائی بھی تو مکمل کرنی ہے نا۔ وہ اس پر جھکا بہت نرمی سے بول رہا تھا۔ اور عبیرہ آپی، کیا ان کے لیے آپ کے دل میں محبت نہیں رہی؟ وہ کچھ الجھی ہوئی تھی۔ عبیرہ سے میں کل بھی محبت کرتا تھا، کرتا ہوں، کرتا رہوں گا۔ وہ ایک ایسی میٹھی یاد ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے بھی سچی چاہت ہے۔ سبینہ کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ اس شخص کی زبان سے یہ جملہ سننے کے لیے اس نے کتنا انتظار کیا تھا۔ اسے محیط کی ہر بات پر اعتبار تھا۔ جو شخص محبتوں میں اتنا مخلص ہو کہ کسی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اسے بھول نہ پائے، وفا نبھائے، اس شخص کی محبت مل جانا اس کی خوش قسمتی تھی۔ اس کی چاہت کسی احساسے سے کم نہیں تھی، اور وہ ہمیشہ یہ کوشش کرے گی کہ اس احساسے کے حفاظت کرے۔ اپنی چاہت سے وہ محیط کے دل میں اپنی محبت مرتے دم تک کم نہیں ہونے دے گی۔ تو یہاں پہ یہ ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا دل ہی تو ہے، اور اس کی رائٹر ہے نادیہ احمد۔ امید کرتی ہوں آپ کا ناول پسند آیا گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔